جو رات اللہ کے ذکر میں گزارا کرتے ہیں۔ رات بنی ہے سونے کے لیے، لیکن اللہ کے مخصوص بندے راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے سلیکٹڈ بندے وہ ہوتے ہیں جو رات بھر جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو سویا وہ بولے نا، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ الحمدللہ آپ جگے ہوئے ہیں اور تقدیر جگا رہے ہیں، آپ پا رہے ہیں، نیکیاں پا رہے ہیں۔ جو لوگ سو گئے کھو گئے۔ سونا بہت بڑی نعمت ہے، مگر جو ہمیشہ سوتا رہے گا مر جائے گا۔ وہ کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن جو ہر وقت کھاتا رہے گا وہ مر جائے گا۔ لیٹرین پیشاب پخانا ہماری ضرورت ہے، مگر جو ہر وقت باتھ روم جائے گا وہ مر جائے گا۔ موبائل چلانا ہماری ضرورت ہے، مگر جو ہر وقت چلائے گا وہ مر جائے گا۔ اب زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، بھوکا رہنا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے، جاگنا بھی ضروری ہے، اور صاحب موبائل چلانا بھی ضروری ہے، موبائل سے ہٹ کے رہنا بھی ضروری ہے۔ تو مسجد جب بھی جائیں موبائل گھر میں چھوڑ کے جائیں، جلسے میں جب بھی آئیں موبائل گھر میں چھوڑ کے آئیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی موبائل چلاتے رہتے ہیں جلسے میں، وہ کچھ نہیں سنتے ہیں کہ ایک نعت کیا پڑھی گئی، تقریر کیا ہوئی، جلسے میں کتنی رحمتیں نازل ہوئی، کچھ نہیں، ان کو صرف موبائل سے مطلب رہتا ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست بھی اسٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی موبائل چلانے سے فرصت نہیں رہتی، وہ دن بھر موبائل گھر میں چلایا ہے، مگر وہاں بھی پیٹ نہیں بھرا ان کا، اسٹیج پہ بیٹھ کے چلاتا ہے۔ بہتر تھا کہ موبائل سوئچ آف کر دیتے، ہمیشہ تو چلاتے ہی ہیں، کیوں اس مقدس جلسے کو تباہ کر رہے ہیں آپ؟ اس جلسے میں آدمی 1 لاکھ رہتے ہیں، فرشتے 1 کروڑ رہتے ہیں، نوری مخلوق کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اس لیے ان فرشتوں کا بھی احترام کرتے ہوئے آپ کو خاموش رہ کے فرشتہ صفت بن جانا چاہیے۔ جو جلسے کو آباد کرتا ہے اللہ اس کی زندگی آباد کرتا ہے۔ یہ جنت کی کیاری چھوڑ کے جو بھاگتا ہے وہ سمجھ جائیں کہ جنت چھوڑ کے کہاں بھاگتا ہے۔ یہ جلسہ اجاڑنے کی چیز نہیں ہے، جلسہ سنوارنے کی چیز ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک پلیٹ فارم آج یہی ایک جلسہ ہے جہاں آپ سامنے ہوتے ہیں اور ہمارے عالم آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتا دیں کہ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ مدرسے میں صرف غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ کروڑوں میں کوئی ایک مالدار ہو جو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، کروڑوں میں، ورنہ میجورٹی 99% بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے محبوب بھائی کو چائے پلاؤ بھائی، کیسے کہاں گیا عمر فاروق صاحب؟ مولانا عمر فاروق صاحب یہ ہمارا شاگرد ہے، وہ بہت چہیتا محبوب شاگرد ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے ہماری بچپن میں، اور سب بچے کتاب پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، میری کتاب پڑھنے کے بعد میری خدمت کرتا تھا۔ کوئی مہمان آ گئے چائے لا کے دینا ہے، عمر فلاں جے لاؤ، فلاں سامان لاؤ، یہ لاؤ، بہت کرتا رہتا تھا، بہت وفادار اور بہت نیک لڑکا، شریف لڑکا، اس لیے آج تک ان کی محبت میرے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آباد فرمائے۔ تو وہ بھی باہر چلا گیا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ جہاں بھی میری آواز سنتے ہوں مولانا عمر تو وہ آ جائیں اسٹیج پر اور چائے وہاں سے بھیجوا دیں، ہمارے علماء کرام کی خاطر چائے بھیجوا دیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک الکریم۔ جنت سے بھاگیے مت کوئی بھائی صاحب، بھاگیے مت۔ موبائل دیکھیں، آپ کا تو موبائل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ موبائل کو یہاں گھسائیے، اندر گھسائیے، موبائل جلدی گھسائیے۔ اچھا چائے لے جا رہے تھے آپ، تو چائے آ جائے گی، چائے آ جائے گی، آپ بیٹھے رہیے۔ اچھا سگریٹ صاحب ہاں تو جائیے جائیے، آپ چائے لے کے چائے بھجوا دیجیے وہاں سے۔ ابھی آپ کو تقریر میری سننی ہے، کتنی دیر سننی ہے؟ کتنی دیر سنیں گے آپ؟ 3 گھنٹے سنیں گے آپ؟ نہیں 3 گھنٹے نہیں سنیں گے، بس آج صرف 1 گھنٹہ سن لیں، 1 گھنٹہ سن لیں، پھر اس کے بعد نعت شریف سن لیں گے اور مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہے کہ اگر آپ اچھا سے سنیں تو 1 گھنٹہ سے آگے بھی میں بڑھ سکتا ہوں، 1.5 گھنٹے بھی ہو جائیں گے، اور اچھا سنیں تو 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اور اچھا سنیں 2.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے،
کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اگر آپ نہیں بھی سنیں گے تو یہ لوگ سن رہے ہیں ہماری تقریریں. یہ جو ہے یہ میڈیا والا سب یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ اس کے خلاف ہیں. تصویر چھپنا حرام ہے. ہم لوگ شوق سے نہیں چھپاتے. ہمارا کوئی چینل نہیں چلتا ہے. سرکار تاج الشریعہ کے موقع پر مضبوطی سے میرا عمل ہے. لوگ کر دے رہے ہیں ان کا ذمہ دار وہ ہے. ہم بول دیتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, نہیں کرنا چاہیے. البتہ جہاں بہت سارے خرافات لاکھوں کروڑوں ہو رہے ہیں اس میں ایک ایسی خرافات ہے کہ جس سے لاکھوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ حضور میں آپ کی تقریر سن کر کے میں داڑھی رکھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں اور آج ہم نیک بن رہے ہیں. ہم ایک بہت سارے نوجوان جنہوں نے شادی میں 1 روپے تک نہیں لیا. ابھی میں گیا تھا 15 دن پہلے پرتاپ گڑھ. ایک نوجوان شادی میں اپنے پیسے سے انہوں نے نئی کار خریدی اور انہوں نے 25,000 روپے نذرانہ مجھ کو دے کر کے کہ آپ حضور آئیں, سارا خرچ میں دیتا ہوں, آپ آئیں. تنے تنہا اس نوجوان نے جلسہ کروایا اور شادی میں 1 پیسے کا مطالبہ نہیں کیا. تاج الشریعہ کا مرید ہے اور میری تقریر سن کر کے وہ ٹیلر ماسٹر داڑھی رکھ رہا ہے, نمازی بنا ہوا ہے. اور اپنی شادی میں انہوں نے مجھ کو بلایا اور ریکویسٹ کر کے کہ حضور میں 3-4 سال سے میں آپ کی تقریر سنتا ہوں, تقریر سنے بغیر نہیں سوتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ میری شادی میں آپ ضرور شرکت کریں. میں وہاں گیا. الحمدللہ میرے پاس ایک کمبل, ابھی حالانکہ کمبل لے کے ہم نہیں چلتے ہیں آج تک, اور چلنا چاہیے, ہماری مجبوری ہے کہ سامان کتنا ڈھوکے چلے, مگر ابھی کمبل ایک نوجوان نے گفٹ دیا. وہ نیپال میں کاروبار کرتا ہے, وہ 3-4 سال سے میری تقریر سنتا ہے. وہ اپنا باپ, ان کا ایک بھائی جو کیمسٹری میں PhD کر رہا علی گڑھ میں, وہ تینوں بھائی مل کر کے باپ بیٹا مل کے کل پرسوں آئے تھے مہراج گنج میں, ملاقات کری. انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں, آپ کی تقریر سنے بغیر نہیں سوتے. یہ میرا بھائی کیمسٹری میں PhD کر رہا علی گڑھ یونیورسٹی میں, یہ آپ کی تقریر سنے بغیر نہیں سوتا ہے. میں آپ کا تو فین ہوں, میری وجہ سے یہ لوگ قریب ہوئے ہیں. یہ چھوٹا سا تحفہ ہے کمبل کا, جاڑے کا موسم ہے, راستے میں کام آئے گا. انہوں نے دیا. اسی کمبل کو ہم 2 دن سے ڈھو رہے ہیں, اس کو ہم اوڑے بھی نہیں اب تک, اس کو 2 دن سے ڈھو رہے ہیں اس کو. اس لڑکے بالکل ینگ نوجوان ہے, 27, 28 یا 30 سال کا نوجوان ہے. آج بھی ان کا فون آیا. روزانہ تقریر سنتا ہے. بزنس کیا ہے, صبح سے شام تک کپڑا بیچتا ہے وہ, مگر چہرے پہ داڑھی ہے اور الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہے. تو فائدے اس کے ہو رہے ہیں. جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا, بہت سینکڑوں فون آتے ہیں, الگ بات ہے, لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے, وہ رہے گا. باقی وہ فائدہ ہوتا رہے. مسئلہ وہی ہے کہ تصویر کھچانا سب حرام ہے, پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس زمانے میں کوئی کسی کی گردن میں چادر ڈال کے اس کو نیک نہیں بنا سکتا ہے. اس زمانے میں کیا, کبھی بھی نہیں. انبیاء کرام بھی لوگوں کو صرف اللہ کا کلام سناتے تھے. اسی لاکھوں میں سے 4-5 لوگ کھینچ کے کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے تھے. اور یہی کام انبیاء کرام کے وارث علماء کرام پر بھی یہی فرض لازم ہے کہ وہ صرف اچھی باتیں کریں, قرآن سنائیں, حدیث سنائیں. جہاں 100-200 لوگ ہیں, 4-5 لوگ کھینچ کے نمازی بن جائیں گے, نیک بن جائیں گے. اور کسی کی گردن میں چادر ڈال کے نمازی بنانا نہ کسی نبی پر فرض تھا, نہ کسی عالم پہ فرض ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بس صرف کہنا ہے, واز کرنا, سنانا, نصیحت کرنا, خیر خواہی, یہی ہے ویل وشنگ, یہی ہے شبھ چنتن. دوسرے لوگ آپ کے حقیقی دوست نہیں ہیں. اگر وہ آپ کو بزنس میں بہت اعلیٰ ٹرپ دکھلاتے ہیں, اربپتی بنائیں گے, کھربپتی بنیں گے, میرے ساتھ آئیں, ایسے کریں, وہ صرف دنیا کے آپ کے دوست ہیں کہ آپ خوشحال بن جائیں. لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ آپ جنتی بن جائیں, آپ نمازی بن جائیں, آپ نیک بن جائیں, حضور کے عاشق بن جائیں, حقیقی دوست آپ کا وہی ہے جو دنیا کا 100 سال نہیں, آخرت کا کھربوں سال آپ کا سنوارنا چاہتا ہے. یہ عالم ربانی ہمارے حقیقی دوست ہیں. ہم ان کو گالی بھی دیتے ہیں, یہ مجھ کو کہتا ہے نماز پڑھو. ہم ان کو بولتے ہیں کہ مسجد سے نکال کے بھگا دیں گے, تم کو بہت موٹا ہو گیا ہے, میرے گاؤں میں آ کے کھا کر کے نکال دیں گے. وہ بولتا ہے شراب مت پیو, زنا مت کرو, سود مت کھاؤ. میں بولتا ہوں کہ مولانا صاحب ٹھیک سے رہو ورنہ تم کو ہم ذلیل کر دیں گے. وہ بولتا ہے کہ یہاں پہ گلا کھلا ہوا ہے, اس کو بند کر کے نماز پڑھو. چین کی گھڑی ہے ہاتھ میں مت پہنو, سونے کا کی انگوٹھی مت پہنو. میں گالی دیتا ہوں, یہ مجھ کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. میں اس کو بھگاتا ہوں, یہ میری جنت کا فکر مند بنا ہوا ہے. آج پوری دنیا میں کسی بھی قوم میں برائیاں
इतनी कसरत से आज हो रही हैं कि ओपन जनाकार हिंदुओं की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, क्रिश्चियनों की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, यहूदियों की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, मगर मुसलमानों की 100 घर की बस्ती में अगर पता चले ये खुला हुआ सूदखोर है, उससे सारा गांव नफरत करता है कि सूदखोर है। सूद खाना ऐसा है जिसके 70 दर्जे हैं, जिसके गुनाह के अदना दर्जा है कि एक शख्स अपनी मां से जिना करे। अगर जिसका दिल जिंदा है वो तो मजदूरी करके रिक्शा चला के जिंदा रहेगा, मगर सूद का एक पैसा नहीं खाएगा। कौन है जो बेटा अपनी मां से जिना करेगा? इतना खतरनाक गुनाह है सूद का, ये अदना गुनाह है। और इस सब जो बड़ा गुनाह है वो तो क्या उसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता है। तो सूद खोर को आज सारा समाज नफरत से देखता है। जो चोरी छुपे बंद कमरे में कभी ज़िना करता हो वो अलग बात है। ओपन ज़िनाकार जिसके बारे में सारा समाज जानता हो कि ये ज़िनाकार है, हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाता है, समाज में 5 औरतों से संबंध है, ऐसा नहीं मिलेगा कोई। दूसरी कौमों में इस तरह के ओपन शराबी, ओपन ज़िनाकार, ओपन बिल्कुल रजिस्टर लेके बैठ के सूद खाने वाला अक्सर मिलेगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उलमा की जमात मौजूद है। हर जुमा के दिन कंपलसरीली खुतबा जुमा फर्ज है, जिसके बगैर नमाज जुमा ही नहीं होगी। 5 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, खिताब होता है अरबी जबान में खुतबा, उसी की तशरीह उर्दू जबान में, अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, डच में। और हर मुसलमान को जुमा की नमाज पढ़नी है, चाहे देहात हो चाहे शहर, लोग मस्जिद में जाते हैं। और हर जुमा के दिन इमाम साहब कहते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी। अल्लाह 3 बातों का हुक्म देता है, अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों की खिदमत का, रोकता है बेहयाई से, बुराई से, फहश बातों से, बगावत से, सरकशी से। ये जो जुमा का खुतबा है जो हमारे दिल को मरने से बचाता है, कि हर जुमा के दिन लाजिम है, मरते दम तक लाजिम है। जब तक बंदा जिंदा है नमाज पढ़नी है और जुमा को मस्जिद में जाना है। हर जुमा को इमाम साहब खड़ा होगा और बोलता है कि ज़िना मत करो, शराब मत पियो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये लाभदायक है और ये हानिकारक है। सारी दुनिया अपने काम में जुटी है, हर जुमा के दिन मौलाना को बताना है ये करो, ये मत करो, ये जायज है, ये नाजायज है। वो खुतबे जुमा का और ये उलमाए कराम के टोका टोकी करने का, जिसका बाप टोकने वाला होता है उसका बेटा खैनी खाने से भी शर्माता है, सिगरेट नहीं पीता है, जिसका बाप नहीं हो या टोकने वाला ना हो वह बेटा बेलगाम होकर जो चाहे सो करता है। लेकिन अगर बाप केयरफुल है तो बेटा उन बाप के सामने बीड़ी सिगरेट पीने से शर्माता है। बेहतर है वो बाप जो अपने बेटे की हर एक्टिविटीज पर नजर रखे। तो आलिम कौम मुस्लिम का एक बाप होता है, हर जुमा के दिन कहता है कि ये करो, ये मत करो। एक जुमा को कहा, 7 दिन के बाद जहां नसीहत का पानी थोड़ा उतरने लगा, अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया। फिर 4-5 दिन के बाद बीवी बाल बच्चों में रहते हुए वह पानी थोड़ा सा कमजोर हुआ, फिर अगले जुमा को नसीहत का पानी चढ़ा दिया। यानी मेरे दिल को मरने से बचाता है खुतबा जुमा। ये उलमा है जो टोक टाक करके हमें ओपन गुनहगार बनने से बचाते हैं। आज काफिरों के मुकाबले में अगर मुस्लिम समाज में बुराइयां कम है तो एहसान खुतबा जुमा का, एहसान उलमा का जो हमें टोक कर राह रास्त पे चलाना चाहते हैं। ये उलमा नफरत की चीज नहीं, ये मोहब्बत की चीज है। ये हमसे प्यार करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। आपके पास आके नहीं बोलती ये जमीन हमको दे दो। कभी कोई मस्जिद का इमाम साहब आके बोला ये जमीन हमको दे दीजिए। कभी बोला ये जो आपने घर बनाया है 10 कमरा, 1 कमरा हमको दे दीजिए। कभी आप सीने पे हाथ रख के बताएं कोई इमाम साहब बोला? नहीं बोला। मैंने खुद 10 साल नमाज पढ़ाई है मस्जिद में, इमामत मैंने की है। ए भाई बैठो बैठो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब दिन सोता है और आज भी सोने के लिए भाग रहा है। जब बैठो, आज तकदीर जगाओ, भागो मत, बेहया मत बन जाओ। आलिमों और अपने बुजुर्गों की बात माना करो। बेहया बच्चा का मतलब होता है कि वो नाजायज औलाद।
اور قیامت کے قریب جب بے حیائی بڑھ جائے تو سمجھ جائیں کہ حرامی بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بے عزتی کے ڈر سے بچ کے بیوی کو رکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اب وہ عورت اس کی اپنی نہیں ہے، وہ ایک عام عورت کی طرح ہے، جتنی بار اس سے ملیں گے وہ زناکاری ہے، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب ولد الزنا حرامی پیدا ہوں گے۔ جو لوگ اپنے گھر میں بال بچوں پہ بیوی پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، وہ سعودی عرب میں اونٹ چرائے، وہاں سے پیسہ بھیجیں، گھر میں پوری دیوار کے گھر کی ٹی وی لگا دیں اور ہاتھ میں ریموٹ دے دیں، کام کرنے والی نوکرانی دے دیں، میں کماتا ہوں تم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر میں ٹی وی، گھر میں ریموٹ، گھر میں غذا، ننگی تصویریں، بدن میں آگ لگی ہے، وہاں سے گرم فون، تو کیا حال ہوگا؟ نوکر کے ساتھ، ہاکر کے ساتھ سارا کام ہوگا، وہ آگ کے بچے کو کھلاتا ہے، میرا بچہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں اس کا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یا تو اپنے گھر میں نمک روٹی کھا کے رہ، بیوی بچے کے ساتھ رہ، یا اگر باہر جانا پڑے تو بیوی کے ہاتھ میں قرآن دے دے کہ فجر کے بعد قرآن پڑھنا، ظہر کے بعد قرآن پڑھنا، مغرب کے بعد سورہ مزمل، سورہ دخان، سورہ یاسین پڑھنا۔ گھر سے ٹیلی ویژن کو ہٹا دے، 20,000 کا موبائل ہاتھ میں مت دے، ورنہ تیرا پیسہ تیرا گھر، تیری بیوی تیری نہیں رہے گی، تیرا کھائے گا، تیری چھاتی پہ بیٹھ کر تیرے گھر میں وہ دوسروں سے زنا کرے گی۔ اس لیے کہ جہاں تلاوت نہیں، عبادت نہیں، نماز نہیں، دماغ میں ہمیشہ شیطانی چکی چلتی ہے، اور وہاں پیاس بجھانے کے لیے سامنے ٹیچر موجود ہے، ٹیوٹر جو بچوں کو پڑھاتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے ہاکر موجود ہے، پیاس بجھانے کے لیے چادر بیچنے والا، پھیری کرنے والا موجود ہے، پیاس بجھانے کے لیے روزانہ دودھ دینے والا گوالا موجود ہے، پیاس بجھانے کے لیے گھر میں چھوٹا دیور موجود ہے۔ اس لیے اگر چاہتا ہے کہ میری نسلیں صحیح رہے، میرا گھر اجڑے نہیں، تو یا تو اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہ، یا اگر باہر رہنا ہے تو بیوی کو روٹین دے دے کہ روزانہ 1000 بار کلمہ صبح پڑھنا ہے، 1000 بار درود شام میں پڑھنا ہے، اور ڈیلی 2 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے، ڈیلی 2 گھنٹے بخاری شریف کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملے کہ دوسروں سے دل لگائے، اس کو چھٹی نہ ملے کہ دوسروں سے آنکھ مچولی کرے۔ اگر ایسا ہوا تو 25 سال کے بعد ہی تم لوٹ کے آئے گا تو تیرا گھر ہوگا، تیری بیوی ہوگی، تیرے گھر میں رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اس لیے کہ جہاں تلاوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس گھر والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب دیکھ لیں کہ جلسوں کا ادب نہیں رہا تو سمجھ جائیں کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جب سمجھ لیں کہ عالموں کو ارے تورے کرنے والا، توہین کرنے والا بڑھ گیا، سمجھ جائیں کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ مسجد کے سامنے سے کہ ہندو بھی ڈی جے آج بھی اس مودی کے زمانے میں بھی ڈی جے بجانا بند کر دیتا ہے۔ مسجد ہے، امیت شاہ جیسا گریہ منتری جو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ بھی اذان کے وقت میں بھاشن بند کر دیتا ہے۔ مودی جی جیسا آدمی جس کے پیریڈ میں سب لوگ ہندو مسلم یہ وہ، ہندوستان کا ماحول خراب ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ شخص جب بھاشن دیتا ہے تو اذان کی آواز سننے کے بعد چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا بچہ مسجدوں کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ ڈی جے بجاتا ہوا جاتا ہے، چونکہ یہ ان کا اپنا گاؤں ہے، اپنی مسجد ہے، اس پر یہ قانون ضروری نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ بے حیا بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ اگر ڈسپلین سماج میں قائم رہے، ادب سماج میں قائم رہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر ماں باپ کمپلسریلی اپنے سسٹم کو درست اور چست بنا کے رکھے۔ چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جیسے چاہوں جیوں اور رزلٹ اس کے خلاف نکل جائے، نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں کیا میں دھان لگاؤں کھیت میں اور وہاں سے گیہوں نکل جائے، نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے میں آم کا پیڑ لگاؤں وہاں سے سیب نکل جائے، ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ میں بیٹھا رہوں پڑھوں نہیں میں ڈی ایم بن جاؤں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، سنی ہوں، مرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی، لیکن دنیا میں ڈی ایم بننے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ 18 گھنٹے اسٹڈی کرنا ضروری ہے، 15 گھنٹے پڑھنا ضروری ہے۔ اجمیر کوئی چلا جائے اور بولے بابا آپ سارے ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ولی ہیں، باپ مہاراجا ہیں، پورے بھارت کو دیتے ہیں، میرا یہ بیٹا ہے اس کو MBBS ڈاکٹر بنا دیجیے،
بنا دیجئے۔ اب ان کا بیٹا یہاں گلی ڈنڈا لے کے کھیلے، باپ زمین بیچ کے پیسہ دیے، مظفرپور میں سنیما دیکھے، باپ پیسہ دے کے بھیجے پٹنہ میں کوچنگ سینٹر کے بہانے وہ 3 گھنٹہ فلم ہال میں روزانہ فلم دیکھے اور دوستوں کے ساتھ گھومے، موبائل چلائے، گٹکا کھائے، اور یہ جا کے اجمیر میں بیٹھا رہے، باپ چلا کرے 40 دن تک میرے بیٹے کو MBBS بنا دیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ MBBS بننے کے لیے آدمی کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ جب بچہ 99% نمبر لے آئے، خوب محنت کرے، 99.9 نمبر لے آئے، خوب بچہ محنت کرے، 720 میں 680 نمبر لا کے نیٹ نکال لے، اس کے بعد باپ اجمیر جائے، بولے بابا بچے کو محنت کروانا، 15 گھنٹے پڑھوانا، ان کی نگرانی کرنا میرا کام تھا، میرے بچے نمبر لایا، اب اسے ایک بہترین MBBS ڈاکٹر بنانا آپ کا کام ہے۔ آپ دعا کر دیں، ادھر سے محنت گئی، ادھر سے غریب نواز کی دعا آئے گی تو دوسری قوموں کا بچہ بعد میں کامیاب ہوگا، کامیابی اس کے پہلے قدم چومے گی۔ چونکہ یہاں محنت بھی ہے اور بزرگوں کی دعائیں بھی ہیں، تو رحمت خداوندی ادھر سے چلتی ہے جب بندے کی محنت ادھر سے چلتی ہے۔ تو اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے ادھر کوشش کرنی پڑے گی۔ ہر ماں کو، ہر باپ کو بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نماز، روزے، حج و زکات ادائیگی تو کم ہوتی ہی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو منہ میں آیا بک دیا، جیسا چاہا کر دیا، جو چاہا کھا لیا، کوئی ادب احترام نہیں، ڈسپلین نہیں۔ ڈسپلین سب سے بڑی نعمت، ادب نہیں تو سمجھیں وہ جانور ہے وہ۔ اور بے ادب جو بھی ہے اس کی بنیاد میں ضرور خطا ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں ایک سورت ہے سورہ قلم، اس قلم میں شروع سے جو آیتیں ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا اس آیت کا تیور کیا بولتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے بچہ، اے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھو، خالی فوٹوگرافی کرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے کیمرہ کا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، بھاگا چلا گیا۔ اب یہاں بیٹھنا نہیں، متری آنے لگی، اس کو الٹی ہونے لگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو زندگی سنوارنے والی باتوں کو سن کے الٹی آتی ہے، متلی آتی ہے اس کو۔ ساری زندگی متلاتے رہو، تم باہر جا کے گٹکا کھاتے رہو، گھومتے رہو سڑک پر، اور صاف دوسروں کی گالی سنتے رہو۔ اور اگر آپ کا بچہ اگر نیک بنا، شریف بنا، تو سمجھیں جنت وہاں ملے گی، ہندوستان کی حکومت یہاں مل جائے گی، امریکہ یہاں ملے گا، چونکہ وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ۔ ناچے گائے، شراب پیے، فوج پر گھمنڈ کرے، حکومت پہ گھمنڈ کرے، کچھ نہیں چلے گا۔ 1 منٹ کا زلزلہ پورے ملک کو زمین میں دھسا دیتا ہے، 1 سیکنڈ کا طوفان سارے علاقے کو جلا دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، دوسرا کوئی اللہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں رہے، جو اس کو ڈر رہے۔ اللہ کو کوئی ڈر کسی سے نہیں۔ یہ انسان کیا ڈرائے گا اللہ کو؟ اس انسان کو اللہ نے مٹی کے پتلے سے پیدا کیا، پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ہر وقت موت کی تلوار گردن پہ لٹکتی رہتی ہے۔ ابھی 56 انچ کا سینہ ہے، 1 سیکنڈ کے بعد پتا چلا وہ مر کے قبرستان پہنچ گیا۔ یہ دنیا ہے، موت کا خطرہ ہر بندے کی گردن پہ ہے، موت کی تلوار۔ ابھی عزت والا ہے، 1 منٹ کے بعد بیٹی بھاگ گئی سنتھال کے پاس، پورے سماج میں ناک کٹ جاتی ہے۔ بیٹا بھاگ گیا کسی چمارین کے ساتھ، پورے سماج میں ناک کٹ جاتی ہے۔ ابھی تندرست ہے، اچانک گرا، اٹیک آیا، مر گیا۔ لوگ بہت اپنے حساب سے جیتا ہے، سنبھل کے میں اچھا جیوں۔ راجو سریواستو سارے ہندوستان کو ہنساتا تھا، اور پھر فٹ رہنے کے لیے روزانہ جم میں جاتا تھا کہ فٹ رہیں تاکہ ہنسائیں، میرا کام چلتا رہے۔ معلوم ہے اسی جم میں اسے آپ صاحب ایکسرسائز کرتے ہوئے اٹیک آیا، 10 دن وینٹیلیشن پہ رہا اور دنیا سے چلا گیا۔ ابھی 4 دن پہلے ایک 46 سال کا ایکٹر جو دیکھنے میں 18 سال کا لگتا تھا، چونکہ فٹنس پہ اس کو وشواس تھا، جم ڈیلی جاتا تھا، روزانہ ایسے اٹھانا ہے، ایسے گرانا ہے، ایسے کرنا ہے، پورا اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ تو نہیں نکلے، سینہ بالکل فری رہے، ہارٹ کی کوئی بیماری نہ ہو، بالکل چونکہ ہارٹ بلوکیج ہو جائے گا تو مر جائے گا آدمی۔ اسی لیے پورا ہاتھ پاؤں نچاتا ہے جم میں جانے کے بعد، پتھر اٹھاتا ہے، چکا گھماتا ہے، پورا اسے ڈنڈ پھیلتا ہے تاکہ رگ فری رہے۔
वही डंड टेलते हुए अटैक आया, अचानक उसी जगह मर गया। अभी 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले उसी जिम ही में अटैक आया, मर गया। 10 साल से फिटनेस रहने के लिए खूब करता था। बंदा अपने हिसाब से बहुत कुछ सोचता है, मगर सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कानून है तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम बंदा हैं, हम कमजोर हैं, नींद हमारी कमजोरी है। मैं जब सो जाता हूं मुर्दा बन जाता हूं, कोई आया गर्दन काट दे पता ही नहीं चलेगा। मुर्दा, पहलवान रुस्तम गामा, नींद आती है पड़ गया, अब पड़ गया तो अब वो मुर्दा हो गया। नींद मौत असगर है, ये हमारी कमजोरी है। नींद हमारी कमजोरी, बीमारी मेरी कमजोरी। सेहतमंद हूं आज, कल बीमार पड़ गया। आज जवान हूं, आज से 15 साल पहले जिसने मुझको देखा था जलसे में, एक भी दाढ़ी का बाल सफेद नहीं था, बिल्कुल पूरा काला, और थोड़ा सा तेल लगा ले तो ऐसा लगता था कि दाढ़ी और सर के सारे बाल बिल्कुल ब्लैक है, एकदम बिल्कुल ब्लैक। हमारे मदरसे एक टीचर है, बेचारे की उम्र हमसे 5 साल ज्यादा है, वो जब मेरा दाढ़ी के बाल सर के बाल देखता था 10 साल पहले तो कहता था क्या गजब का बाल आपका है, और आज वही देखता है बोलता है बूढ़ा हो गया आप। अभी 10 साल पहले नौकरी ज्वाइन किया, 15 साल पहले, और अभी उनके सामने ही बूढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अगरचे बूढ़ा हुआ नहीं हूं मैं, अभी 52 ईयर्स है हमारी उम्र है। बुढ़ापे में जो आदमी दाढ़ी मुंडाता है वो 50 साल में बूढ़ा हो जाता है, जो दाढ़ी रखता है वो 80 साल में भी शादी करके 4 बच्चे पैदा कर लेता है। हमारे बुजुर्गों की तारीख मेरे सामने मौजूद है। इसलिए दाढ़ी जो रखेगा वो जवान बहुत दिन तक रहेगा, और जो दाढ़ी मुंडाएगा वो हिजड़ा हो जाएगा। अब वो हिजड़ा, उसका बेटा हिजड़ा, उसका तीसरा बेटा हिजड़ा, 7 नस्ल तक अगर दाढ़ी मुंडाता रहा तो 8वीं नस्ल जो पैदा होगी ना मर्दों की पैदा हो जाएगी। ये डॉक्टरों ने कहा, चूंकि इस दाढ़ी के बाल का गहरा ताल्लुक सेक्सुअल पावर से है, और इस सर के बाल का भी गहरा संबंध कुव्वते बाह से है। जो गंजा होता है वो नामर्द होता है, चूंकि सर के बाल का संबंध सेक्सुअल जिनसी ताकत से बहुत ज्यादा है, और दाढ़ी के बाल का भी संबंध जिनसी ताकत से ज्यादा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दाढ़ी रखा, और पहले सारे लोग रखते हुए, जब से फिल्म आई है 75 साल से, तब से दाढ़ी मूंडने का रिवाज चला है। वरना 75 साल पहले तो हिंदू भी दाढ़ी रखता था, मुसलमान भी रखता था, यहूदी भी रखता था, क्रिश्चियन। मर्द का मतलब है दाढ़ी, चाहे हिंदू हो। आज भी हिंदुओं में देख लीजिए, मोदी जी पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री है वो। नोटबंदी करवा दे कोई परवाह नहीं है साहब, जीएसटी करवा दे कोई परवाह नहीं है, लॉकडाउन करवा दे कोई कुछ बोलने वाला नहीं। जज का कुर्सी खरीद लेते हैं वो, चलो फैसला सुनाओ इसके खिलाफ, टिकट देंगे तुमको, तुम एमपी बन जाएगा। और ये भी ऐसा जमीर फरोश निकलता है आदमी आज का ऐसा, कि कुर्सी के लालच में अपना जमीर का सौदा करके फैसला गलत दे देता है। सारी जब तक हिंदुस्तान रहेगा थूकता रहेगा तुम पे कि तुमने कुर्सी के बदले में तुमने एक जमीर फरोशी का काम दिया है। अगर उस वक्त तुम इनकार कर जाते तो जब तक भारत रहता तब तक तुमको भारत तुम्हारी शान बयान करता कि ऐसा हो जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी मगर इंसाफ का खून नहीं किया। ये होना चाहिए, मगर क्या कीजिएगा, लालचियों का जमाना है, लालच आदमी को, बादशाह को फकीर बना देती है। तो अब साहब हमारे भारत के मजबूत प्रधानमंत्री, बहुत दबंग, जो चाहे सो कर, बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है। कोई रिजर्व बैंक का गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, कोई डीएम कुछ नहीं बोल सकता, कोई सीएम कुछ बोला तो उसी की पार्टी को तोड़ करके अपनी हुकूमत बना देनी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बड़ा दबंग है मेरे भारत का वजीर आजम, क्या बात है साहब, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का जबरदस्त वजीर आजम, मगर वो वजीर आजम के चेहरे पे दाढ़ी है बेचारा। और अभी कोरोना काल में इतना दाढ़ी बढ़ा लिया था कि मौलाना साहब दिखने में लगता था वो। कोरोना काल में अभी थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हो गया, अभी दाढ़ी छोटी कर लिया। मरी कोरोना काल में दाढ़ी देखिए साहब, पूरा हिंदुस्तान देखता था, मौलाना साहब तरह लग रहा है, दाढ़ी बढ़ गई। तो अब बताएं कि दाढ़ी का फायदा है तब ना वो रख रहे हैं। और यह पंडित जी, उत्तर प्रदेश का पंडित जी है, जो काम पंडित जी को करना चाहिए ये बिल्कुल क्लीन है, मोच क्लीन, दाढ़ी क्लीन, फिर भी पंडित जी है। हमारा मौलवी अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम कर ले तो मुसल्ले इमामत पे जा नहीं सकता है। हमारा मौलवी पैंट शर्ट पहन ले तो सारा समाज मस्जिद से निकाल देगा, खबरदार वहां वो जाएगा। हम तो बुरा है ही मगर मेरा इमाम नेक होना चाहिए, सुभान अल्लाह।
یہ ہماری پبلک کا وشواس ہے کہ میں برا ہوں مگر میرا امام نیک ہونا چاہیے، میں گٹکا کھاؤں مگر میرا امام گٹکا نہیں کھانا چاہیے، میں سگریٹ پیوں مگر میرا امام سگریٹ نہیں پینا چاہیے، میں پان کھاؤں مگر میرا امام پان نہیں کھائے، نہ پان نہ بیڑی نہ سگریٹ نہ گٹکا کچھ نہ کھائے، اب میں چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے تک اخبار پڑھوں اور بالکل فالتو باتیں کرو چلے گا، مگر امام صاحب چائے کی دکان پہ بیٹھ کے جہاں 1 گھنٹہ گپ دیا اخبار پڑھا دوسرے ہی دن مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ ارے ہم تو گندہ ہے ہی، کم سے کم تم بھی تو اچھا رہو۔ ساری پبلک چاہتی ہے کہ امام صاحب حجرے میں رہیں، امام صاحب گاؤں کا دورہ نہیں کریں، امام صاحب نیک رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ 10 سال کے بعد اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ہم بھی شراب پیئیں گے اور امام کو بھی بیٹھ کے شراب پلائیں گے، ہم بھی جوا کھیلیں گے، مولوی صاحب کو بیٹھ کے جوا کھلوائیں گے، جیسے ہم ہیں ویسے تم رہو، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے آگ برسے گی، زمین میں سے زلزلہ ہوگا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب حق بات سنانے والا وہ بھی ظالموں کے ساتھ مل کر کے انہی جیسا کام کرنے لگے تو اللہ عذاب عام نازل فرما دیتا ہے۔ متقی پرہیزگار کوئی بھی رہے اس عذاب کا سب کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ جب فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تو نیک تھا، وہ کیوں اس چکی میں پیس گیا، کہا جاتا ہے کہ وہ نیک تھا ضرور مگر وہ حق کو حق، ناحق کو ناحق نہیں کہتا تھا، وہ ظلم کے خلاف نہیں منہ کھولتا تھا، وہ برائی کے خلاف نہیں بولتا تھا، اسے وہ بروں کو دیکھ کے مسکراتا تھا، اس لیے میں نے اس کو بھی اسی عذاب میں اسے پیس دیا ہے۔ تو برائی کو دیکھ کے مسکرانا نہیں ہے، زناکار کو دیکھ کے اس کے ساتھ چلنا نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ جو پیدل چلے گا وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا، بدکاروں ظالموں کا بائیکاٹ ہو تاکہ سماج سے برائی کم ہو جائے۔ تو ہم ہزار برائی ہے پبلک میں مگر پبلک چاہتی ہے کہ امام نیک رہے، جس دن یہ برا ہو گیا اس دن آگ اترے گی، اس دن زمین میں آبادی دھس جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کو دیکھیں آپ، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو عذاب ہم پہ نازل ہونے والا ہوتا ہے، یہ عالم قدم رکھتے ہیں 40 دن تک رحمتوں کی بارش نازل ہونے لگتی ہے۔ ان عالموں کو میں گالی دیتا ہوں مگر احسان ان کا ہے جو مجھے عذاب میں جلنے سے بچاتا ہے۔ یہ میرے قبرستان جا کے میرے مردوں پہ رحم کرتا ہے، مردے اور زندے دونوں عالموں سے فیض پاتے ہیں۔ یہ مردے قبرستان میں ہیں، عالم باعمل، جو عالم نمازی ہو، جو عالم نیک ہو۔ ایک مولوی صاحب تھا وہاں الہ آباد میں، ہمارا دوست ہے، مفتی صاحب ہے، مفتی نعیم صاحب، تو وہ ان کے ہاں ایک دوسرا مولانا آیا ٹھہرنے کے لیے، ہم بھی کبھی کبھی ٹھہرتے ہیں، بولا حضرت وہ بھی ایک مولانا تھا جو آیا، آپ مغرب پڑھ، آپ ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، میرے ساتھ مسجد میں گئے، اور ایک مولانا صاحب آیا تھا میرے ساتھ، میرے گھر میں ٹھہرا، میں نے شاندار کھانا کھلایا، نہ ظہر پڑھا، نہ عصر پڑھا، نہ مغرب پڑھا، نہ عشاء پڑھا، اور اس کے بعد میرے ساتھ میں جلسہ میں گیا، جلسے میں گیا تو 1 گھنٹے تک صرف نماز پہ ہی تقریر کرتا رہا، 1 گھنٹے تک صرف نماز پہ تقریر کرتا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، نماز بے نمازی جہنمی ہے، 1 گھنٹے تک کرتا رہا۔ وہ بولا میں سوچتا رہا یہ بندہ ساری نمازیں چھوڑ کے نماز پہ خطاب کر رہا ہے، یہ بتائیے کہ کیا ہوگا اس خطاب کا اثر؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عالم جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، عالم وہ جن کے پاس بیٹھیں تو آپ کے منہ پہ بھی اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ آپ عالم کے پاس بیٹھیں، عالم پڑھ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آپ کو بھی لگے گا کہ ہم بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے تو دیکھا بہت سارے لوگوں کو گاڑی پر چلتے ہیں تو اب جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو جو ہمارا مولوی بھائی لوگ آس پاس میں رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجنو پڑھ رہا ہے، چلو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارا سالہ ہے وہ جلدی وظیفہ وغیرہ میں اور وہ صوفی وغیرہ میں یقین نہیں کرتا، دماغ خراب ہے اس کا، لیکن ایک دن میرے ساتھ چلنے لگا، جب ہم پڑھنے لگے درود شریف تو وہ بھی شروع کر دیا درود شریف۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی اچھوں کی صحبت میں رہے
تو اس کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے. ڈکیت کے پاس بیٹھے تو ڈکیتی کا دماغ بنے گا, چور کے پاس بیٹھے تو چوری کا مزاج بنے گا, نیتا کے پاس بیٹھے تو دن بھر جھوٹ بولنے کا مزاج ملے گا. ایک نیتا میرا دوست ہے, وہ 24 گھنٹے جھوٹ بولتا رہتا ہے. وہ بولتا ہے کہ ہمارا یہ چل رہا ہے, ہمارا وہ چل رہا ہے, ہمارا وہ چل رہا ہے. فون نہیں آیا وہ بات کرتا رہتا, ہاں پردھان منتری جی ٹھیک ہے میں کل آ رہا ہوں چائے پیوں گا آپ کے ساتھ. دیکھیے یہ غلط بات, نہ پردھان منتری کا فون آیا نہ کچھ, اب یہ فون کر رہا ہے. اس سڑک پہ جو کوئی آدمی چلتا ہوا یہ بولے گا کہ نتیش کمار جی میں کل پٹنہ آ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں موریا ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا, وہ بولے یہ مجنون یہ پاگل, مگر وہ دوسروں پہ ٹھوس جماتا ہے جھوٹ بول کے. نیتا وہی ہے جو سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہو. یہ ہمارے نیتا جی بغل میں ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے چونکہ یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. ٹوپی دیکھیں ماشاءاللہ, ٹوپی دیکھیں, داڑھی دیکھیں. اور پھر نیتا جھوٹ بولنے والا محفل میں نہیں بیٹھتا ہے, وہ محفل میں بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایمان زندہ ہے, ایمان زندہ ہے. ورنہ نیتا بولتا ہاں ٹھیک ہے تو سربندی ہو گئی مدرسہ تم لوگ چلاؤ ہم دے دیں گے 5000 ٹکا, اب چلے گئے بس ہو گیا اپنا خراٹا ہو گئے. یہاں تو جھوٹ کی کھیتی ہو رہی ہے دن رات. داروغہ کے پاس بیٹھے اور کوئی گالی نہیں سیکھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. داروغہ کے پاس 5 دن بیٹھے تھانے میں چلے جائیں آپ کو بھی وہ گالی یاد ہو جائے گی جو ڈکشنری میں موجود نہیں ہے, وہ سب گالی یاد ہو جائے گا, آپ کو معلوم ہو جائے گی. اور آج کل آدمی اسی داروغہ کے پاس, ڈکیتوں کے پاس, چوروں کے پاس رہتا ہے. اسی لیے زبان سب کی خراب ہو گئی. عالموں کے پاس 2 گھنٹہ بیٹھ کے آپ آئیں رہیں, یہاں سے لوٹیں گے تو آپ کی زبان پہ بھی حدیث جاری ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ الا اللہ. ہاں بالکل خوب پڑھتے رہے, گاڑی پہ ہینڈل پہ ہاتھ رہے, زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ. آپ کام کرتے رہیں دفتر میں زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ. گھر میں بیٹھے ہیں کوئی نہیں, تنہائی ہے, کل مر جائیں گے تو کوئی بچہ قاعدے سے فاتحہ نہیں پڑھے گا آپ کے لیے. وہ تو مدرسے کے بچوں کو بولا کہ کٹ سیل کر کے رسمی طور پر نبھا دے گا رسم. سماج کی بدگوئی سے بچنے کے لیے کہ لوگ بولے گا باپ مریا قرآن خوانی نہیں کروایا, دل سے نہیں کروائے گا. اور 40ویں کے موقع پر ڈکیت کو بلائے گا, چور کو بلائے گا, گونڈا کو بلائے گا, داروغہ کو بلائے گا, نیتا کو بلائے گا, سب کو بریانی کھلائے گا. باپ ماں جہنم میں جلے مطلب نہیں, مطلب ہے کہ 40واں کا بہانہ ہے, نیتا گیری کا نشانہ ہے, تاکہ کل کوئی کام ہو جائے تو وہ نیتا میرا کام کر دے گا. تو اس لیے بزرگوں نے بولا ہے کہ جب تیرا بیٹا تیری لاش پہ راجنیتی کرے گا تو تم اس بیٹوں کے لیے نماز کیوں چھوڑتا ہے, تم اس اولاد کے لیے جھوٹ کیوں بولتا ہے, تم اس اولاد کے لیے تم نے ناجائز طریقے سے دولت کیوں جمع کرتا ہے. جب وہ بیٹا تیرے 40ویں پہ سیاست کرے گا تو تم ان کی وجہ سے حج میں تاخیر کیوں کرتا ہے, تم ان کی وجہ سے زکات کیوں نہیں نکالتا ہے, تم ان بیٹوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنمی کیوں بناتا ہے. عقل مند ہے وہ باپ کہ جو بیٹوں کو پالے بھی تو جنت جانے کے لیے پالے, اپنی نماز کے ساتھ پالے, اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے تو حضور کی سنت سمجھ کے لقمہ ڈالے. ماں باپ کا چہرہ دے کے حج مبرور کا اجر ملے گا. بیٹے کو چومے, نبی کی سنت سمجھ کے چومے تو بیٹے کی پرورش بھی ہو جائے گی, نماز بھی بچے گی, روزہ بھی بچے گا, زکات بھی بچے گی, حج بھی بچے گا, اپنی جنت بھی بچے گی, اولاد کی پرورش بھی ہو جائے گی. اور اگر عقل مند باپ نہیں رہا تو بیٹی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا, بیٹی کی وجہ سے حج فرض ہوا تھا 15 سال پہلے, خالی لیٹ کرے گا کہ نوکری مل جائے تو کریں گے, بیٹی کی شادی ہو جائے تو کریں گے, بیٹے کا بیاہ ہو جائے تو کریں گے. اسی بیچ میں باپ کا جنازہ نکل گیا, وہ حج ہی نہیں کر پایا. جو حج میں جتنی تاخیر ہوگی گناہ کبیرہ ہوگا, گناہ کبیرہ, بڑا گناہ, چھوٹا گناہ نہیں, بڑا گناہ ہوگا جتنا لیٹ کیا. اور اگر پیسہ ختم ہو گیا تو آپ قرض لے کے اس کو حج کو جانا ہوگا, جبکہ حج کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے, حج کے لیے چندہ نہیں کرنا چاہیے. ہم مدینہ شریف جانے کے لوگوں میں اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں تھوڑا نظرانہ بڑھا دیجئے ہمارا, نہیں, وہ تو ذلیلوں کا کام ہے. یہاں تو حج کے لیے چندہ کر کے جانا یہ ذلت کا کام ہے. حج کے لیے سوال کرنا حرام ہے, چونکہ حج پہ جانا فرض نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. جو فرض ہے وہ کام کرو, اور جو کام فرض ہے وہ نہیں کرتا ہے اور حج کا خیال دماغ میں آ رہا ہے, یہ شیطانی خیال ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے ان کو مدینہ کا خیال آ رہا ہے, یہ خیال شیطانی ہے. یہ خیال رحمانی, اللہ کی طرف سے یہ خیال نہیں آتا, یہ شیطانی خیال ہے. اس لیے کہ جو آدمی نماز پنجگانہ کا چھوڑنے والا ہو, جو حج سے بھی بڑا فرض ہے,
इसको ये छोड़ रहा है, ये मदीना क्यों जाना चाहता है? होटल देखने के लिए, एसी देखने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। वो बेनमाजी आदमी मदीने में जाके मर जाए, क्या होगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। दिल इतना जिंदा कर, इस कदर कसरत से नमाज यहां पढ़, ऐशा पढ़ के सोएगा, 1000 दुरूद पढ़ के डेली, तो मुस्तफा तेरे ख्वाब में यहां आ जाएंगे। बेशुमार लोग हैं हिंदुस्तान के जो हज नहीं किया, पैसा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा आशिक रसूल के 40 बार, 80 बार, 25 बार, 50 बार ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत का दीदार किया। जो मदीने में 35 साल से नौकरी कर रहा पड़ा हुआ है, उसको बता दे कि सरकार तो बहुत बड़ी बात है, सरकार के किसी सहाबी, मदीने के किसी वली को उन्होंने ख्वाब में देखा है? नहीं नहीं, सारी नमाजें नजदियों के पीछे पढ़ करके बर्बाद कर दी। उसको क्या वो सरकार का दीदार करे, क्या मदीने का फैज मिलेगा? जो लोग वहां नौकरी कर रहा है वो कहता है कि आप लोग ठीक हैं कि एक बार आते हैं साल में या 2 साल में तो खूब इबादत करते हैं, हम लोग यहां रह करके भी नमाज नहीं पढ़ पाते मस्जिद नबी में, इतना काम का टेंशन होता है। बोलता आप छोड़ के चले जाएंगे, अल्लाह पैसा देगा तो हिंदुस्तान से सिर्फ मदीना देखने आएंगे, हज करने आएंगे। भाई यहां रह के 10 साल से नौकरी कर रहा है, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है उसको, हुजूर की बारगाह में आने की फुर्सत नहीं है उसको, उम्रा करने की फुर्सत नहीं है उसको। इस कदर पक्का दुनियादार हो जाते हैं वो लोग। वहां रहते रहते वहां के लोगों को देख देख करके उनके सीने में जो इस्लाम की चमक है वह बुझ जाती है। वहां के शेख लोगों को शराब पीता देखता है, उनको वहां के लोगों को झूठ बोलता देखता है। वहां के लोग बोलते मेरे घर का चक्कर लगाओ तुम्हारा हज हो जाएगा। हिंदुस्तानी मिस्कीन, तुम्हारा हज हो जाएगा, तुम इंडिया का रहने वाला क्या तुम हज करेगा? मेरे घर का चक्कर लगाओ तेरा हज हो जाएगा। वहां रहते रहते दिल से अंधा हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, 35 साल से मस्जिद नबी के आसपास रहता है। वो जब मेरा नाम सुनता, चूंकि बहुत सारे लोग हैं अरब के जो मेरी तकरीर सुन सुन के वहां वो नमाज अलग पढ़ते हैं, नेक बनते हैं। कल रात भी एक मुलाकात हुई, एक आदमी से बोला अरे वही शहरियार जिनकी तकरीर में मदीना में सुना करता था, आप ही हैं, आप ही हैं। इतना खुश हुआ देख करके, अरे आपकी तकरीर तो हम वहां सुनते हैं, वहां सुनते ही सुनते अभी तो घर आए थे, पता चला आप आ रहे हैं, हम आगे देखने के लिए आपको हम 4-5 साल से सुन रहे हैं। उसी तरीके से एक आदमी था 35 साल से मदीने में रहता था। कहा कि हजरत एक नमाज भी मैंने इन गुस्ताखों के पीछे आज तक मैंने अदा नहीं की है। मेरा बेटा गया 3 दिन में बदल गया, वो 35 साल से वहां है मगर अकीदा बदला नहीं। उन गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं अदा की। मैंने पूछा किससे तू मुरीद है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद किससे हो? किसका मुरीद ऐसा कर सकता है जो 30 साल वहां रहे और उन कीचड़ के बीच में, नजदियों के बीच में, मगर अपना अकीदा खराब ना करे। उन्होंने जब बताया तो मेरा सीना बाग बाग हुआ। ये हो ही सकता है, उनका जो मुरीद होगा वो कैसे इन गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़ेगा? वो किन का मुरीद था? जो लाखों आलिमों का मुर्शिद, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक, वो अल्लामा अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया का मुरीद था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर ताजुल शरिया। जो बेफैज पीर है, जो बता रहे हमारी साहब ने कि जो औरतों के सामने जाए उनका हाथ तेल लगवाए, पागलों की कमी नहीं इस दुनिया में। हमने अपनी आंखों से देखा है। महबूब भाई जहानाबाद पटना के बगल में, मैं वहां 4 साल 5 साल रहा हूं। मैं वहां उस जमाने में आज से 25 साल पहले एक ही मेरा टॉपिक था तकरीर करने का, 2 टॉपिक था, रद्द वहाबिया और अजमत आला हजरत। इसके अलावा कोई टॉपिक ही मेरा नहीं था। और लोगों को कस करके बैठाना गाड़ी पे, अब पटना लाना, अल्जामत रज़विया जहां आप पढ़ाते हैं वहां के मौक़र उस्ताद हैं। पहले ताजुल शरिया वहां हर साल अक्सर आया करते थे। मैं जहानाबाद से कमांडर पे, कभी साहब और टाटा 407 पे बैठाया, 50 आदमी को चले आए, सबको मुरीद कराया चले। एक ही नशा यही था, मुरीद करवाना। बरेली शरीफ उर्स में जाते सबको 10-20 को लिए चले बरेली, मुरीद करवाया। और आज उस इलाके में अगर आला हजरत का चर्चा और डंका बज रहा है और बहुत सारे लोग हैं, तो समझ लें कि वही उसी जमाने की थोड़ी सी मेहनत का नतीजा है कि आज टनाटन बरेली भी उस इलाके में मौजूद है। उस इलाके में एक पीर था जाहिल दी ग्रेट पीर, वो उनका मुरीद भी जाहिल दी ग्रेट, सब जाहिल मुरीद जाहिल पीर, जैसा बताशा वैसी फातिहा। अब जाहिर सी बात है, जैसा पीर वैसा मुरीद। पीर जब बड़ा होता है आलिम, तो उनके इर्द गिर्द आलिमों की जमात होती है। आलिम उनकी झुरमुट में रहे, आलिमों की झुरमुट में वो रहते हैं। जब पीर खुद जाहिल रहता है तो उनके आसपास नशेड़ी, गैरी, चरसी, अफीम पीने वाला, गाया पीने वाला, वो चरसी लोग उसके आसपास रहते हैं। वो पीर नहीं, वो क्या है, घोंडों का सरदार होता है।
चरसियों का सरदार, जैसे बम्बई वगैरह में होता है। और उसी तरह कुछ इस वैशाली और मुजफ्फरपुर इलाके में भी जाहिल पीरों की कसरत होती जा रही है। जितना घर उतना मजार हो रहा है। हर घर में पीर, हर घर में चादर पोशी, हर घर में मजार। कौन? मेरे बाप को खिलाफत मिली सिलसिले तेगिया से। मेरे बाप को खिलाफत मिली है, बाबा तैग अली के खलीफा ने खिलाफत दी है। उनका बाप न आलिम है, न मौलवी है, न नमाज में कितना फर्ज है, न उसको मालूम है। बस हो गए, बाप तो खिलाफत दे दी और दो मुरीद को मुरीद किया। और मुरीद को बोलेगा तुम हमको नजर ना देगा वरना तेरा बैल मर जाएगा, वरना तेरी गाय मर जाएगी, नजर ना दो। उस वक्त बोले कि भागो यहां से, बैल नजर ना दो, बैल मर जाएगा। तुम्हारा दिल मर गया, जमीर मर गया। तुम मुरीदों के सामने जाके जिल्लत के साथ चंद सिक्के मांगता है। कौन ऐसा पीर? भागो, ऐसा पीर कभी नहीं हो सकता। पीर वो जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके पास बैठो तो नमाज का सलीका आ जाए। ये जंगली किस्म का आदमी जो मुरीदों को डरा के नजराने लेता है वो गुंडा है, वो डकैत है। वो डकैत पीर के नाम पे डकैती करता है। इसलिए अपने इलाके की खबर लीजिए, वरना सारे जाहिल मुरीद पीर हो जाएंगे और सबका दो चार जाहिल मुरीद हो जाएगा और ये सब मिलकर आलिमों के खिलाफ बोलेंगे। खबरदार, बाबा तैग अली जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। बाबा तैग अली मसलक आला हजरत कैसे जबरदस्त उन्होंने खिदमत उन्होंने की है कि बैलगाड़ी पर बैठकर किताबें लेकर गांव गांव घूमकर महफिल मिलाद करके लोगों को मसलक आला हजरत पर कायम रहने की उन्होंने तलकीन की है। बाबा तैग अली उस मुजाहिद का नाम है जिन्होंने मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलवा के खिताब करवाया है, जिन्होंने नज़ामी साहब को बुला के खिताब करवाया है, जिन्होंने बरेली के उलमा को बुला के खिताब करवाया है। उन्होंने मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलाया, हाफिज मिल्लत को बुला के खिताब करवाया है, दौरा करवाया है। एक दर्दमंद दिल था उनके पास ताकि लोग सब सुन्नी बन के रहे, नमाजी बन के रहे। वो बाबा तैग अली की दुआ है कि आज वैशाली का मजदूर, वैशाली का ईंट ढोने वाला, वैशाली का तंबाकू बेचने वाला, तंबाकू के खेत में तंबाकू के पत्ते को ठंडे जमाने में उसको तह करके रखने वाला, कलकत्ता के व्यापारी का इंतजार करने वाला, वो आजकल पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर साहब वो पंप की दुकान है और साहब गैरेज है, टायर की दुकान है और पूरे वैशाली इलाके में अगर मकानात की तामीर हो रही है और देहातों में भी शानदार बिल्डिंगें, शानदार कारें दौड़ रही है, ये दुआ बाबा तैग अली का है कि तंबाकू का पत्ता सेकने वाला आज मालदार बना हुआ है, आज साहब का जमींदार बना हुआ है, शानदार मकान, शानदार गाड़ी में घूमता है। उसी फकीर की दुआ है कि गुर्बत दूर हुई, आज खुशहाली आ गई है। नारे नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला। ढोंगी किस्म के पीर बाबा तैग अली को बदनाम मत करें। जैसे वो बारी से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को अपना खलीफा बनाया ही नहीं, लेकिन आज बेशुमार ढोंगी उनके नाम पे पेट पाल रहे हैं। ये बड़ा बड़ा पेट है और कम पीला पीली लुंगी, पीली चादर। हम लोग एहराम वाले मुसाफिर हैं, एहराम वाले मुसाफिर हैं। औरतों की तरह बाल, नंगा सर, ये साहब वो नंगी वो बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली चादर, एहराम का कपड़ा। बाबा वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तो सैयद थे, वो तो हाफिज कुरान थे, वो तो बहुत बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार थे, हरमैन तैयबैन के वो ज़ाहिर थे, उन अल्लाह से डरने वाले थे, रात रात भर जाकर इबादत करने वाले थे। इसीलिए वो सियाहत भी करते थे तो बगैर से लुंगी, बगैर सिली चादर ओढ़ते थे, मगर नमाज भी पढ़ते थे, रात भर जागते थे, कुरान पाक हर 2-4 दिन के बाद खत्म करते थे। अगर तुम भी ऐसा करता है, नमाज पढ़ता है 5 टाइम पाबंदी के साथ और फिर रात में जाकर कुरान पढ़ता है और झूठ नहीं बोलता है, तब तो ठीक है, तुम बोलो हम वारिस पाक के मानने वाले हैं। नमाज वगैरह कुछ नहीं, खाली लुंगी ले लिया है बाबा वारिस पाक, बाबा वारिस पाक की चादर ले लिया है। चादर लेना बहुत आसान है, किरदार लेना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोग आजकल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बरकाती टोपी, कुरान खानी में गया, पैसा मिला, अपना वो कुर्ता पैजामा सिला लिया। मुकाबला है कपड़े का, मुकाबला है जूते का, मुकाबला है टोपी का। पता चला पगड़ी पहन लिया, सर में हाफिज कुरान है, रमजान में तरावी सुनाने की बात आई, नहीं अभी दौर बाकी है, अभी 3 साल दौर करना है। अरे दौर करना है, क्या दौर? इस 7 साल जो पढ़ाई का वो क्या था? वो दौर क्या है? दौर नहीं है, वो हाफिज कुरान वो है। अमामा बांधे ना बांधे, मेहराब सुना दे, वही अमामा है, वही ताज है, वही उसका प्रचार है।
یہ جھوٹا قسم کا ٹائم برباد کیا. 10 سال مدرسہ والا پگڑی باندھ کے دکھلا دیا یہ ہمارے 10 بچے ہیں. پتا چلا کہ 10 میں سے ایک بھی ان کام کا نہیں, سب نکما ہے, سب کام ایسے ہی چل رہا ہے. ہم آپ کو ٹھگ رہے ہیں اور آپ ہم کو ٹھگ رہے ہیں. ٹھگنے والا کاروبار چل رہا ہے. ہم 10 بچہ کو لے آئے, چندہ دے دو ہم کو. پبلک بولتی ہے کہ چلو ہم نے چندہ دے دیا, یہ بولتا چلو ہم نے تم کو ٹھگ لیا. کوئی کسی کو ٹھگتا نہیں, سب اپنے آپ کو ٹھگ رہا ہے, اپنے آپ کو سب ٹھگ رہا ہے. مدرسے میں ایک بچہ حافظ بنے, کریم بنے, اچھا بنے, اس ایک کوئی دستار دیں گے. محراب پہ تراویح سنائے گا رمضان میں, وہاں کھڑا ہو کر وہی بچہ اتنا اچھا قرآن سنا دے کہ جو 400 نمازی پیچھے پڑھتے ہیں وہ بولے کہاں پڑھا ہے, کون تیرا استاد ہے. ہم بھی اپنے بچے کو وہیں بھیجیں گے. معلوم ہے 5 سال کے بعد تو بچے کو مدرسے میں رکھ نہیں پائے گا, اور پھر تیری عزت وہ ہوگی کہ ہر زبان پہ استاد اور مدرسے کا چرچا ہوگا. چلو وہاں سنگھڑا میں چلو, وہاں کے بچہ بڑا کریم نکلتا ہے. وہ ہمارے رمضان میں تراویح سنایا تھا, زبردست حافظ قرآن, ریپیٹیشن نہیں کرتا تھا. ورنہ اکثر حافظ آتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے پیچھے آتا ہے, آگے بڑھتا ہے پیچھے آتا ہے, آگے بڑھتا ہے پیچھے آتا ہے. پھر تھوڑی گاڑی آگے بڑھی, پھر رک گیا, پھر آگے بڑھا پیچھے آیا, آگے بڑھا پیچھے آیا, آگے بڑھا پیچھے آیا. پھر تھوڑی اسپیڈ پکڑا, پھر آگے گیا, پھر آگے بڑھا پیچھے گیا, آگے بڑھا پیچھے گیا, پھر 2-4 پنا چھوڑ دیا, آگے بڑھ گیا اپنا. پیچھے کون دیکھنے والا ہے. ایک حافظ سورہ پوری دخان چھوڑ دیا پورا. ایک حافظ تھا جو سورہ کہف سے ہی پہلے ہی دن شروع کر دیا. وہ بیچارہ ایک پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ بولا ارے حافظ جی کیا ہے سورہ کہف, سورہ بقرہ کہاں گیا. بولا ٹھیک ہے بیٹھو میں آ رہا ہوں. وہ لوٹا لے کے گیا, وہیں سے بھاگ گیا. وہ سوچا کہ گاؤں اب یہاں سمجھنے والا آدمی سب آ گیا ہے. اسی طرح کا حافظ پیدا ہوگا. ایک حافظ ہو, کریم بنے, سارے نمازی بولیں گے میرا بیٹا وہاں پڑھے گا جہاں سے تو پڑھ گیا. وہی سب سے بڑا پرچارک ہو جائے گا, وہی سب سے بڑا مدرسے کا پرچارک بھی ہوگا, وہی سب سے بڑا مدرسے کا اعلان کرنے والا ہوگا. اگر 8 نکلا 8 نکما ہو گیا تو معلوم ہے لوگ بولیں گے مولانا کو گالی دیں, حافظ کو گالی دیں گے, لوگ مدرسے والے کو گالی دیں گے. یہ کیسے کو حافظ بنایا ہے. اس لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے مت بنائیے, بلکہ قوم کی خدمت کے لیے ایک بچہ پیدا کیجیے. اگر ایسا ہو گیا تو قیامت کے دن کا بھی سامان ہو گیا, اور دنیا میں مدرسے کو چمکانے کا بھی ایک ذریعہ ہو گیا, ایک پرچار, ایک پبلسٹی کرنے والا ہو گیا. مگر یہاں سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا بمبئی میں رات میں ایک چند لوگ گھوم رہے تھے سڑک پہ. پولیس والا بولا ارے کیا کر رہا رات میں. بولا مکان گن رہے ہیں. مکان گن رہے ہیں, رات میں مکان گن رہا, سارا شہر سویا ہوا, تم مکان گن رہا ہے. بولا ہاں کتنا مکان گنا. بولا 10 مکان. بولا 10 ڈنڈا مارا پولیس والا اس کو, وہ پورا جما کے دیا, اور بھاگ یہاں سے مکان گن رہا رات میں بھاگا. وہ دونوں ساتھی بولا ہم پولیس والے کو ٹھگ لیے. کہا کیسے ٹھگا, ہم گنے تھے 20 اس کو 10 ہی بتایا ہم نے. سب ایک دوسرے کو ٹھگنے میں لگا ہوا ہے. مولانا بولتا ہے تم سنو نہ سنو, تم جانو تمہارا کام جانے, تم نمازی بنو نہ بنو. آیا لطیفہ سنایا, کامیڈی کیا, ہاتھ پیر جھاڑا اور چلا گیا اپنا. ٹکا لیا, پیسہ لیا, کھیل ختم, تماشا ختم ہو گیا. پبلک بولتی ہے جاؤ تم جہاں جانا, ہم کو کم سے کم 2 گھنٹہ ہم ریلیکس ہو گئے, ہمارا موڈ تو فریش ہو گیا. سب ایک دوسرے کو ٹھگنے میں لگا ہوا ہے. جب مدرسہ والا بولتا ہے جاؤ مولانا جہاں جائے, پبلک جہاں جائے, چندہ تو ہو گیا ہمارا 4 لاکھ, 2 لاکھ خرچہ کیا, 2 لاکھ ہمارا بچ گیا. جہاں مولانا جانے پبلک جانے, سب ایک دوسرے کو ٹھگنے میں لگا. ٹھگیے مت, اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. اپنے سے ایک آدمی کو فائدہ پہنچائیے, لابھ پہنچائیے. آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. The best man among you is one who is profitable for others. اپنے مشورے سے, اپنے گائیڈ لائن سے, اپنی مسکراہٹ سے بس دوسرے کو فائدہ پہنچائیے. نیکوں کے ساتھ چل کر, کھانا کھلا کر, پیروی کر کے, سفارش کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے. آدمی وہی ہے جو دوسروں کو لابھ پہنچائے. ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, معذوروں کی خدمت, مسکین کی خدمت, بیوہ کی خدمت, یتیم کی خدمت, مدرسے والوں کی خدمت. یعنی خدمت کے لیے ہی بندہ پیدا ہوا. خدمت, ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, پڑوس کی خدمت, معذور کی خدمت, بیماروں کی خدمت, خدمت خلق اور عبادت خدا. اللہ کی عبادت کے لیے بندہ پیدا ہوا ہے. مخلوق کو اپنے سے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر ایسا کیا بندہ تو صحت بھی ملے گی, دولت میں اضافہ بھی ہوگا, عزت بھی ملے گی, چہرے پہ نور بھی آئے گا. پھر یہاں سماج والے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے, زبان پہ اچھا چرچا جاری ہوگا. عزت دینے والا اللہ. جب بندہ عبادت کرتا ہے
بندے کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے, لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے, تو اب ہزاروں زبان پر اس کا چرچا جاری ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہاں خوش رکھتا ہے, مال میں اضافہ کر دیتا ہے, اپنے سے جو دوسروں کو لابھ پہنچائے. امریکہ میں جب لوگ مفاد پرست خود غرض ہو گئے, کہا کہ مفاد پرست خود غرض مت بنو, دوسروں کو لابھ پہنچاؤ. چائنا جاپان میں جب سیلفش بندہ ہو گیا, اپنے سے کام, بندہ ایکسیڈنٹ کر گیا, وہ پانی کیا پلائے گا, وہ اب سیلفی لے رہا ہے, سب فوٹو ویڈیوگرافی کر رہا ہے, وہ پانی کر رہا ہے, ایکسیڈنٹ کیا سارا خون نکل رہا ہے. اس قدر حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس قدر سینہ اس کا سخت اور پتھر ہو گیا کہ اس کو پانی پلانے کے بجائے جتنے لوگ آتے ہیں سب فوٹوگرافی کر رہے ہیں. یاد رکھ, جب تو ایکسیڈنٹ کرے گا تو پانی مانگے گا, کوئی تجھ کو پانی نہیں پلائے گا. جس طرح تو آج فوٹو لے رہا ہے اسی طرح تیرے مرنے کا فوٹو دوسرے لوگ لیں گے. آدمی وہی ہے جو دوسروں کے درد میں کام آئے. ساری دنیا میں جب لوگوں کا سینہ سخت ہونے لگا, لوگ پتھر دل ہونے لگے, دوسروں کے درد سے کوئی مطلب نہیں ہے, تو اب امریکہ پکار اٹھا, آدمی وہی ہے جو پروفیٹیبل ہو. مودی جی کہنے لگے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صاحب پڑھنے کے بعد نوکری کریں, آپ نوکری نہ ملے تو پلیٹ فارم کو جلا دیں, ٹرین میں آگ لگا دیں. آپ پڑھنے کا مقصد ہے شریف بننا, جنٹل بننا, نیک بننا, اور چاہے اب پکوڑا بیچیں, چائے بیچیں, چپل جوتا سیئیں, مگر پڑھنے لکھنے کے بعد شریف بن کے رہیں. پڑھنے کا مطلب ہی ہے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا, نہ کہ انجینئر بننے کے بعد نوکری نہیں ملی تو پوسٹ آفس میں آگ لگا دینا. یہ کون سی تعلیم ہے, یہ کون سی شکشا ہے جس کو آپ نے نوکری سے جوڑ دیا ہے؟ نوکری نہیں ملی تو آپ آگ لگا دیں. یہ شکشا نہیں, شکشا وہ ہے جو آدمی کو پریورتت کر دے, شکشا وہ ہے جو آدمی کو جینٹل بنا دے, جو انوشاسن پریہ بنا دے. مودی جی کو بولنا پڑا, آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو کشٹ نہیں لابھ پہنچائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو باتیں آج ہندوستان کے وزیر اعظم کرتے ہیں, جو باتیں امریکہ کا آج صدر کر رہا ہے, جو چائنا جاپان کے اسکالر کر رہے ہیں, تعجب ہوگا کہ یہی جملہ پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں دنیا والوں سے کہا تھا, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے پروفیٹیبل ہو, دوسروں کو لابھ پہنچائے, اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جہاں دنیا کے کروڑوں فلاسفر کی نظر آج گئی ہے, وہاں مصطفیٰ کی نظر 1500 سال پہلے گئی ہے. اس لیے کوئی اسکالر بڑا نہیں, کوئی فلاسفر بڑا نہیں, کوئی سائنٹسٹ بڑا نہیں. سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سرکار دو جہاں کی زندگی کا مطالعہ آپ کریں. حضور نے جو کچھ کہا ہے, سرکار دو جہاں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل پتھر کی لکیر ہے. دنیا تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد آج لوٹ رہی ہے دنیا مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. مجبوری ہے, صحت پانے کے لیے حضور کو پڑھنا ہوگا, عزت پانے کے لیے حضور کو پڑھنا ہوگا, اپنے گھر دوار میں سکھ شانتی کے لیے حضور کو پڑھنا ہوگا. ورنہ لوگوں نے تو دولت کما لی کہ دولت کماؤ مست رہو. دولت آ گئی, مستی کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کہا 50 کروڑ کا بنگلہ بنے گا تو بہت مزہ آ جائے گا زندگی میں. 50 کروڑ کا بنگلہ بن گیا, مزہ کہاں چلا گیا؟ آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہیں, 1 درجن بیماریاں ہیں, بچوں کی بغاوت ہے, رشتہ داروں کا حسد اور جلن ہے, اور پھر اچانک غیر محسوس طریقے سے ایک غم ہے چہرے پہ. آدمی سوکھ کے کانٹا ہو گیا. 1 درجن بیماری بدن میں آ گئی, مکان آ گیا, گاڑی آ گئی تو پہلے سے زیادہ خوش رہنا چاہیے. پہلے سب گھر پھوس کا تھا, کچی سڑک تھی, بجلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ہر گھر میں مٹی کا دیا جلتا تھا. لیکن اگر کوئی مہمان آ جائے تو سارا گاؤں اپنا مہمان سمجھتا تھا. گھر سے سارا سامان آ گیا, پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں سے سامان آ گیا. اس طریقے سے ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے تھے, جینے کا مزہ تھا. 100 لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ تھے. لیکن آج ہر آدمی الگ الگ ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. سامنے والا میرا دشمن, پیچھے والا میرا دشمن, دائیں والا میرا دشمن, بائیں والا دشمن. یہ میرا سمدھی ہے مگر چڑھتا ہے, یہ میرا داماد ہے مگر میرے تعلق سے اچھا خیال نہیں رکھتا ہے, یہ پیچھے والا میرے خلاف سفلی اور جادو ٹونا مجھے کرواتا ہے, یہ فلاں آدمی ہے جو میرے خلاف کالا جادو کروا کے مجھ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. سارے لوگ دشمن.
इस माहौल में आदमी कैसे खाएगा, कैसे चैन की नींद लेगा। दुश्मनी बढ़ती चली गई, हालात खराब होते चले गए, दौलतें बढ़ गई, मोहब्बत ही नहीं है, सारा समाज टूटा हुआ है। कहीं बिरादरी के नाम पे लोग टूटे हैं, कहीं गरीब अमीर के नाम पे टूटे हैं, कहीं मोहल्ले मोहल्ले के नाम पे टूटे हैं, कहीं खानदान खानदान के नाम पे टूटे हैं, कहीं मंसूरी अंसारी के नाम पे टूटे हैं, कहीं शेख और जुलाहा के नाम पे टूटे हैं, कहीं पठान और सैयद के नाम पे टूटे हैं। जो काम गैर मुस्लिमों का था वह काम अब मुस्लिम समाज में आ गया है। यहां जहां मस्जिदों में सब एक है, वहां शेख, पठान, सैयद, जुलाहा, नदाब, साफी, धोबी सब एक सफ में खड़े हो गए। अब मस्जिद से बाहर हो गए तो अब वहां इलेक्शन में उठा कोई अंसारी तो मंसूरी वोट ही नहीं देगा, कोई मंसूरी उठा तो कोई मलिक वोट ही नहीं देगा, कोई मलिक उठा तो कोई शेख वोट ही नहीं देगा। ये क्या तमाशा है यार। दौलतें आ गई, गाड़ी आ गई, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, फिर उसके बाद ये जुलाहा और नदाब का नारा क्या रट लगा रहे हो, क्या मतलब है ये? इसका मतलब है कि जो इल्म यूनिवर्सिटी में मिलता है वो इल्म सीने में का जंग नहीं छोड़ा सकता है, वरना नहीं तो पढ़ने लिखने के बाद ये कौन सी राजनीति है? ये जुलाहा है वो मंसूरी है, ये राहीन है वो सब्जी फरोश और कसाब है। ये सारी बातें बाहर में हो रही हैं, यहां तक कि पानी तक नहीं पिया जा रहा है। जो काम ब्राह्मण करता था, किसी साफ गिरे हुए आदमी को, दलितों को पानी पीने नहीं देता था, वही काम तुम भी करने लगे कि साहब उसके घर में बेटी नहीं देंगे, उसको वहां से बेटी नहीं लाएंगे, वह उठेगा तो वोट नहीं देंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि दौलतों में विश्वास किया जाने वाला, पैसा, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इल्म तो बढ़ गया, ये नफरतें क्यों बढ़ गई? डॉक्टर तो बढ़ गए, नफरतें क्यों बढ़ गई? हर घर में ITI होल्डर इंजीनियर बढ़ गया, ये नफरतें क्यों बढ़ गई? मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये नफरत क्यों बढ़ गई? ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि जो सिर्फ इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, दीन नहीं सीखेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, हदीस नहीं पढ़ेगा, हुजूर को अपना मॉडल मानकर हुजूर की सीरत पे अमल नहीं करेगा, तो डॉक्टर बनने के बाद भी नफरतों में जलेगा, इंजीनियर बनने के बाद भी नफरतों में जलेगा, मकान बनाने के बाद भी नफरत में जलेगा, नेतागिरी करके MLA बन जाए फिर सेहत जाएगी, सुकून में आग लगेगी, क्योंकि अल्लाह ने सुकून न डॉक्टर बनने में रखा है, न इंजीनियर बनने में रखा है, न मकान की तामीर में रखा है, न कॉलेज की पढ़ाई में रखा है। वरना ये सारी चीजें तो आज है हमारे पास PhD डिग्री होल्डर भी है, साइंटिस्ट भी है, घर घर में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, फिर ये सारा समाज तो टूटा है, एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को तो तैयार है। नफरतें क्यों बढ़ गई? मुकदमा क्यों बढ़ गया? क्यों हम अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं? इसका मतलब है इंजीनियरिंग है मगर वहां दीन नहीं है, MBBS है मगर वहां दीन नहीं है, वहां मकान है मगर दीन नहीं है। दौलतों के नशों में सीना सख्त हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत झोपड़ी में रहने वाले को ऐसा सुकून दिया है कि वहां लोगों को भीड़ लगी रहती है। गरीब नवाज के आस्थाने पे, महबूब इलाही के आस्थाने पे, आला हजरत के आस्थाने पे जब ये लोग जिंदा थे तो बादशाह को वहां पांव चूमता था। जब इंतकाल करके कब्र में गए तो कब्र की मिट्टी के लोग आंखों का सुरमा बना रहे हैं। बाबा तैयब अली ने शानदार घर नहीं बनाया, जमीन नहीं खरीदी, वो तो दीन का काम किया, मगर उस गरीब की झोपड़ी में जो नूर पहले था सारा समाज आकर दुआएं लेता था, और अभी उनकी कब्र पे लोग आके वहां की मिट्टी आंखों का सुरमा बना रहे हैं। पता ये चला जहां जिक्र दुरूद है, दौलत नहीं भी रहे, जिंदगी का वहां सुरूर मिलता है, क्योंकि वो घर फरिश्तों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से उस घर में लज्जतें रख दी जाती है। आज हमने दौलत कमाली दुनियावी इल्म हासिल किया, जिंदगी की लज्जत चली गई तो दोबारा लौट के आना पड़ेगा। लज्जत है कहाँ, राहत है कहाँ, मुसर्रत है कहाँ, जिंदगी की मस्तियां कहाँ है? तो कुरान जवाब देगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां लेके दिलों को सुकून न दौलत न बंगला में मिलता है, अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां तहज्जुद है, जहां मुराकबा है, जहां मुहासबा है, शाह दिल का फाका क्यों न रहे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहता। हमने आजमा लिया डॉक्टर बनके, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने जहर खा लिया। हमने आजमा लिया फिल्म एक्टर बनके, एक्टर हैं, फांसी के फंदे पे लटक गए। नहीं देखा आपने सुशांत सिंह राजपूत को, करोड़ों कमाने वाला, अभी लॉकडाउन में वह फांसी के फंदे पे लटक गया। क्यों? करोड़ों कमाया था, क्यों लटक गया? आपने देखा होगा उसके बाद ही एक हीरोइन की लाश सड़ी हुई निकली,
और करोड़ों में खेलने वाली लाश सड़ी हुई 4 दिन के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ के निकाला। क्यों? अगर पैसे में सुकून था तो फिर वह जहर खा के फांसी के फंदे पे क्यों लटक गया? अगर पैसे में सुकून है तो इसी पटना का अरबपति व्यापारी अपने ही रिवॉल्वर से अपनी बेटी को क्यों मार दिया? अपने बेटे को क्यों मार दिया? अपनी बीवी को क्यों गोली मार दी? उसी से अपने को क्यों शूट कर लिया? पूरी फैमिली का खात्मा कर दिया। पटना में पौष इलाके में शानदार घर, 10 दुकानें, फॉरेन में घूमना आना जाना। इसका मतलब है कि दौलत हर मसले का हल नहीं है, मकान हर मसले का हल नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री हाथ में लेना यह हर मसले का हल नहीं है। डॉक्टर तो हैं, डिग्री तो लिया MBBS के फारसीएस की, लेकिन लोग कैसे कहते हैं डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है। ये आदमी नहीं है, उसके दलाल फिट है गांव देहात में जो आपको बोला के लेके जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करवाए तो 500 में काम चल जाएगा, लेकिन 50,000 रुपए कहां से लाएगा वो? मकान में उन्होंने 50 लाख कर्ज लेके मकान बनाया है। गाड़ी है 50 लाख की, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी निकाला है। बेटे को पढ़ा रहा है बंबई ITI कॉलेज में, उसके लिए पैसे चाहिए। एक बेटी को अमेरिका भेज दिया, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? अब वह आदमी का कपड़ा उतार के जानवर बन के कसाई बन जाता है और हर गरीबों को गलत मशवरा देकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा देता है ताकि उनके बेटे को पैसा जा सके, मकान का किस्त अदा हो सके और गाड़ी की किस्त इंस्टॉलमेंट में जो गाड़ी लिया है उसका किस्त अदा हो। सब कुछ नंगा है, वो नंगा। मकान में कर्जा है, गाड़ी में कर्जा है, घर का जितना सारा सामान है सब में कर्जा है। अब उसको अदा करने के लिए दलाल को चारों तरफ फेंके हुआ है। अब आदमी आया, उसको बीमारी ही नहीं, अब न ब्रेन में कोई खराबी है, न हार्ट में कोई खराबी है, बस झूठ बोल करके ऑपरेशन कर दिया, 5 लाख रुपए ले लिया। बंदा 4 दिन पहले मर गया है वेंटिलेशन पर, मगर वह मशीन के जरिए उसका पेट को ऊपर नीचे करवा करके उसका सारा बिल चुका लिया 4 लाख रुपए। उसके बाद बोला कि हम क्या कर सकते हैं, गॉड है ना, अल्लाह है ना, ये तो मर गया है, सबको तो मरना ही है। बदतमीज जब अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो तुमने 4 दिन से ठगने के लिए उसके पेट को ऊपर नीचे मशीन से करवा के तुमने उसके घर वालों से तुमने पैसे क्यों ऐठा? क्यों नहीं बताया कि ये मर चुका है, अब इसको लेके जाओ? सिर्फ दिल बनाने के लिए, दिल मर चुका है। डॉक्टर बनाता है बेटा का, डॉक्टर बना, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मुर्दा डॉक्टर, मुर्दा इंजीनियर। वह ब्रिज गिर गया मोरबी का, एक खानदान के 10 लोग मर गए, आपने सुना होगा। वह साहब को लड़की मुसलमान घर की फैमिली थी, शादी थी, मंडप सब कुछ सज गया था, हाथ में मेहंदी सब लगे हुए थे और लोग घूमने के लिए शादी ब्याह में एंजॉय करना है, तो शादी परसों है तो आज एंजॉय करने के लिए चलो वो झूलने वाला पुल को देखने जाए। गए, पुल गिरा, एक फैमिली के 8 लोग मर गए, एक फैमिली के। अब शादी का मंडप मातम में बदल गया, सारा हिंदुस्तान ने देखा। और साहब को क्या था, मोदी जी कह रहे हैं कि ये गॉड एक्ट नहीं है, ये तो फ्रॉड एक्ट है, यानी फ्रॉड है। करोड़ों रुपए जिस ब्रिज के मुरम्मत के लिए दिए गए, वो करोड़ों रुपए कहां चले गए? वो कोई जाहिल नहीं था, बिहार का देहाती नहीं था, वो बिहार का कोई तंबाकू बेचने वाला, जूता पॉलिश करने वाला नहीं था, मजदूर जो वहां जाके कहता है वो नहीं, वो इंजीनियर था जिसने फ्रॉड किया, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसने फ्रॉड किया। तो किस स्कूल और कॉलेज, किस शिक्षा की बात कर रहा है तुम? वैसी शिक्षा जहां से आदमी को मारने वाले इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जहां से हरामखोर पैदा हो रहे हैं, लोगों की लाशों पे अपना आशियाना तामीर करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर पांव के नीचे रगड़ दे उस डॉक्टर को जो कसाई बन जाए, उस इंजीनियर के चेहरे पे पेशाब कर दे जो इतने 100 लोगों की जान ले ले। उन इदारों उसी तरफ हर आदमी लपकता है, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। कसाई पैदा हो रहा है, मां बाप के छाती पर बैठकर प्लेन चेक पे साइन करने वाला दरिंदा पैदा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में किसी छोकरी के पांव में दिल देकर उनके साथ बंबई में रहने का फैसला करके जिस बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया था, वह बाप दर की ठोकरें खा रहा है। डॉक्टर के पास जान ले जाने वाला कोई मौजूद नहीं है, वो वहां महबूबा और माशूका के चक्कर में बंबई में घर बना लिया। बुढ़ा बुढ़ी मर भी गए, उसको आने की फुर्सत न हुई। मरने के बाद कभी आया तो अपनी माशूका को लेकर मजार पे गया, 2 बूंद आंसू बहाया, फिर चला गया। ये क्या डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, क्या
کمائے گا کھائے گا. یہ قصائی بنائے گا بیٹے کو، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے دیندار بنا دے، ان کی گھٹی میں اسلام پلا دے، اسے قرآن پڑھا دے، اسے جنت اور آخرت کی بات سکھا دے. ورنہ جس طرح ایک مسلمان کی بیٹی کافر کے ساتھ اعظم گڑھ میں اس کے ساتھ پھول مالا ڈال کے اس کے ساتھ چلی گئی. اب 1 مہینہ پہلے بریلی علاقے میں خوبصورت عورت ایک غیر مسلم کو مالا پہنا کے اس کے ساتھ چلی گئی. یہ سارا قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر، کبھی کسی عالم کا چرچا نہیں کرتا، کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھ کے سناتا، کبھی جنت کی بات نہیں بولتا. جو موت آنے والی ہے، مرنے کے بعد جو بارگاہ میں حساب دینا ہے، کبھی آخرت کا چرچا نہیں ہوتا کہ بیٹا مرنا ہے، قیامت کے دن منہ دکھانا ہے. یہ زندگی تو چھن بھر کی ہے، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. پل صراط کا پل ہے جو 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. یا انجینئر بن کر کے سونے کا مکان بھی بنا لو تو کیا ہوگا، ایک دن مر کے تو وہاں جانا ہے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. یا دنیا کا 70-80 سال تو آدھی زندگی پڑھنے میں، آدھی زندگی نوکری کر کے چند سکے کمانے میں، اب بڑھاپے میں صرف ڈاکٹر کے پاس آ جا کے علاج کروانے میں اچانک چکر آیا، مر گئے، قبر میں چلے گئے. یہ 100 سال ختم ہو گئے. اب جس دنیا میں گیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ بتا دیں اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی. کوئی باپ اپنے گھر میں 1 منٹ کے لیے چرچا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سانپ کو دودھ پلا کے پال رہا ہے جو کل اسے ڈسے گا، سماج کو ڈسے گا، ملت کو ڈسے گا. یہ ڈاکٹر نہیں بناتا ہے، یا اسے دودھ پلا پلا کے اژدہا، اجگر اور ناگ پیدا کر رہا ہے جو کل سماج کے غریبوں کی زمین بیچوائے گا، جو غریبوں کا خون چوسے گا، اپنا محل تعمیر کرے گا. اگر دنیا میں اخلاق نہیں ہے، وہ شکشا جانور بنانے والی شکشا ہے. یہ مدرسہ ہی ہے جس کو ساری دنیا آتنکوادی کا اڈا آج کہہ رہی ہے. لیکن غور سے آدمی آ کے دیکھ لے مدرسے میں پڑھنے والوں کی گھٹی میں کیا پلایا جاتا ہے. پہلے دن سے لے کے 20 سال کا آخری دن یہی بتایا جاتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ماں باپ کو ستانا حرام ہے، دوسروں کی زمین پہ قاصدانہ قبضہ کرنا حرام ہے، دوسروں کے ساتھ فراد کرنا حرام ہے. یعنی مدرسے میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ ہے انسان بنانے کی فیکٹری. یہ مدرسہ 100 سال پہلے جب مدرسہ آباد تھا تو تاج محل بنانے والا انجینئر بھی یہاں سے پیدا ہوتا تھا، اور محبوب الہی جیسا قطب اور ابدال بھی یہیں سے پیدا ہوتا تھا. تاج محل، لال قلعہ، نئی اور پھر جامع مسجد دہلی تعمیر کرنے والا انجینئر یہی مدرسے سے پیدا ہوتا تھا، اور قطب، ابدال، غوث، اغواث مدرسے سے پیدا ہوتے تھے. مدرسہ زندہ تھا، مدرسے میں انسان بنانے کی فیکٹری زندہ تھی. تو اس فیکٹری سے انسان پیدا ہوتا تھا، اس فیکٹری سے ولی پیدا ہوتے تھے. مگر آج چوروں اور ڈکیتوں کی تعداد بڑھ گئی، آج دنیا داروں کی تعداد بڑھ گئی. کیوں؟ مدرسے میں غریبوں کے چند بچے پڑھتے ہیں، مالداروں کے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کے شوق میں کالجوں کا رخ کرتے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے ایڈمیشن ہوتا ہے، ہر مہینے 10,000 روپے خرچ ہوتا ہے، ٹیوشن الگ ہوتا ہے. اس کے بعد پیدا کون ہوا ہے؟ ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر جو سپنا سجا کے MBBS بن کے کلینک کھول کے بیٹھا ہے تاکہ پیشنٹ آئے اور خوب اس کو نچوڑا جائے. شاندار محل شہر میں، شاندار گاڑی شہر میں، ماں بھائی بہن سب کو اچھے ڈھنگ سے پڑھانا ہے. یہ پیسے کیا ہوگا؟ MBBS بننے کے بعد کوئی درخت روپیہ کا درخت لگا دیتا ہے کیا؟ ڈیلی بیٹھے گا وہاں سے روپیہ توڑ کے گھر لے جائے گا؟ نہیں، وہ اسی غریب مریضوں سے وہ اس کا خون چوسے گا، جھوٹ بولے گا، کمیشن کھائے گا، پیتھولوجی سے کمیشن لے گا، ساتھ MRI سے کمیشن لے گا، ساتھ CT اسکین والوں سے کمیشن لے گا، EEG کرنے والوں سے کمیشن لے گا. ڈاکٹر جانتا ہے یہ بیماری ہے، میں 4 طرح کے ٹیسٹ لکھوایا کیونکہ چاروں پیتھولوجی سے اس کے پاس کمیشن شام کے ٹائم میں آئے گا. دوائی ایک سے فائدہ ہو سکتا ہے، 10 دوائی لکھ دی تاکہ جس کمپنی کی دوائی لکھی ہے اس کمپنی والے نے 1 لاکھ روپے کا فریج اس کو دیا ہے، اس کے بدلے میں اس کی دوائی لکھنی پڑ رہی ہے. ایک غریب کے اوپر میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ آدمخور ڈاکٹر، سماج کو چوسنے والا ڈاکٹر جس کو اللہ رسول کا خوف ہم نے نہیں دلوایا تو آج سماج چوروں سے بھر گیا، ڈکیتوں سے بھر گیا. مدرسے میں چند غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں اور وہ بھی ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. یہ بھی بیچارے اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے اس میں لگ جاتے ہیں، خدمت چھوڑ جاتے ہیں. جب فیکٹری بند ہو جائے گی تو کہاں سے ولی ملے گا؟ قطب کہاں ملے گا؟ ابدال کہاں ملے گا؟
वली कहां मिलेगा? चोर और डकैतों से समाज भर जाएगा। अगर हुकूमत ने आतंकवादी का अड्डा इसको कहा तो समाज चोरों से भर जाएगा। हमारा मालदार तबका बच्चों को मदरसे में नहीं भेजा तो समाज डकैतों और बेनमाजियों से भर जाएगा। अगर चाहते हैं कि समाज में शरीफ दिखाई पड़े, नमाजी दिखाई पड़े, नेक दिखाई पड़े, तो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजने से पहले मदरसा में 2 घंटे का टाइम दिलवाना होगा, आलिमों के पास भेजना होगा, कुरान पढ़वाना होगा। 2 घंटा कुरान पढ़े, 18 घंटे वो दिन को MBBS कॉलेज का सिलेबस पढ़े। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? डॉक्टर की सूरत में इंसान नजर आएगा, इंजीनियर की सूरत में इंसान नजर आएगा, डॉक्टर की सूरत में वली नजर आएगा। DM बनेगा मेरा बेटा, उसका दफ्तर इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। आज जो जानवर समाज में फैल गए मदरसा को उजाड़ने की वजह से, अगर यह फैक्ट्री दोबारा आबाद हुई, इस तरह औरंगजेब 6 महीने में कुरान पढ़ा, उनका बेटा मदरसे में जाके हाफिज कुरान बना, तो अगर ऐसा हुआ, मदरसा आबाद हुआ, तो आज भी डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। यह फैक्ट्री है इंसान बनाने की फैक्ट्री। इसको हमने अपने हाथ से इसको बर्बाद किया और ये फैक्ट्री आज बर्बाद हो गई, बंद होने वाली है। बेशुमार फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है, जहां से कुतुब पैदा होते हैं, जहां से अब्दाल पैदा होते हैं। गौसे आजम भी इसी मदरसे में पढ़े, गरीब नवाज भी पहले हिंदुस्तान आने से पहले 10-15 साल तक बहुत सारे आलिमों के पास जाकर आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने। फिर 20 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया। उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन को खिदमत का प्लेटफॉर्म बना के ऐसा काम किया कि 90 लाख काफिरों के सीने में ईमान का नूर अता कर दिया। गौसे आजम 18 साल की उम्र में ईरान से निकले, आ गए बगदाद। उन्होंने 10-15 साल तक सैकड़ों आलिमों के पास दरवाजे पे जाके इल्म हासिल किया। रात रात भर चिराग की रोशनी में आंख जलाया। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद 25 साल तक दरियाओं और जंगलों में जाके दरख्तों के पत्ते को खाकर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया। सिर्फ किताब पढ़ने के बाद अचानक मौलवी कोई बने, उनकी बोली से फितना टपकता है। लेकिन जो इबादत का नूर, इबादत करते करते सीने में मार्फत इलाही का नूर हासिल कर ले, नेकों की सोहबत में प्रैक्टिकल में दीन सीख ले, फिर उनकी बोली से फितना दफा होता है, उनकी बोली से बरकतों की खुशबू आती है। लेकिन चूंकि आज दीनदारों की सोहबत में रहा नहीं, किताब पढ़ा, अचानक आ गए मस्जिद में, इसीलिए वहां लड़ाई होती है, फितना होता है। पढ़ने के बाद गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खाकर, वो दरियाओं सहराओं की गिरी पड़ी सब्जियां खाकर जिंदा रहे। 25 महीना नहीं, 25 दिन नहीं, 25 साल तक गौसे आजम, जिसका लंगर सारी दुनिया में चलता है, जिसका लंगर पे अरबों रुपए दुनिया खर्च करती है। कादरी अब्दुल कादिर अकेले थे, आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग अपने नाम के साथ लफ्ज कादरी लगाते हैं। उनकी जिंदगी 25 साल दरियाओं सहराओं में दरख्त के पत्ते के खाकर रात दिन उसी दरिया उसी जंगल में रहे। भूख लगती, गिरी पड़ी सब्जी खा लेते, दरख्त के पत्ते खा लेते। फिर इबादत है अल्लाह की। फिर जमीन आसमान से महवे गुफ्तगू है, ए पहाड़ तू क्यों बना, ए जमीन तू क्यों बनी, ए आसमान तू क्यों खड़ा है, ए जंगल, ए वीरान नदी नाले, खामोश जमान में तू क्या कहता है। यह है कॉन्सिडरेशन, यह है मेडिटेशन, यह है कंटेम्पलेशन, यह है कॉन्सिडरेशन, यह है रिफ्लेक्शन, यानी गौर व फिक्र करना कि मैं क्या हूं, मुझे क्यों पैदा हुआ हूं, मुझे क्यों मर जाना है, मेरी तबीयत के खिलाफ काम क्यों दुनिया में होता है, मैं चाहता कुछ हूं और कुछ क्यों हो जाता है, कौन है जो दुनिया का संचालन करता है। जब बंदा गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह का डर दिल में बैठ जाता है, सोचता है कि हम कुछ नहीं है, अब मेरा खुदा है, मेरा खुदा ही सब कुछ है। लेकिन चूंकि आज गौर व फिक्र ही खत्म हो गई, सब पागल हो गए, सब सिर्फ खाने पीने में मस्त है। अब खाने के बाद क्या होता है, बाप समझता है कि मेरी बेटी को ऐसा दामाद मिल जाए जहां मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़े, आराम से खाए पिए और चैन से रहे। इसीलिए शादी होनी थी 18 साल में, शादी हुई 38 साल में। 20 साल शादी लेट चली, यह सोच करके दामाद नौकरी वाला मिलेगा। अब जब दामाद नौकरी वाला मिल गया, पैसा कमा रहा है, झाड़ू लगाने वाली नौकरानी, कपड़ा धोने वाली नौकरानी, किचन में नौकरानी। अब ये क्या करेगी, ये कोई किस काम की रहेगी, ये बस ये खाएगी सोएगी, खाएगी सोएगी, खाएगी सोएगी, रिमोट लेके टेलीविजन देखेगी। वहां तो न पोछा है, न झाड़ू है, न ग्राइंडर के पास जाके न मसाला पीसना है,
نہ اب کچھ بھی کرنا ہے, وہاں تو بس آرام ہی آرام ہے, صرف سجنا ہے, سورنا ہے, 2 گھنٹہ آئینہ کے سامنے, 2 گھنٹہ صاحب بال کرنا ہے, 2 گھنٹہ کپڑے پریس بھی نہیں کرنا, پریس دوسرا کر دے اسی کو پہننے میں لگانا ہے. اسی سے مشکل ہو گیا, کولیسٹرول بڑھ گیا, چربی بڑھ گئی, اب بدن وزن بڑھ گیا, ہو گئی 100 kg کی. اب کیا ہوگا, اب دوڑو, اب 10 قدم چلا, اوپر سے نیچے آیا, کار سے نیچے اترا, اب سب دم پھولنے لگا, سیڑھی کے اوپر چھت پہ گئے, اب سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے, وہاں سے نیچے آئے, سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے, ارے یہ کیا ہوگا, چلو ڈاکٹر کے پاس چلو. اب ڈاکٹر کے پاس گئے, یہ کولیسٹرول بڑھ گیا, ہارٹ کی بیماری ہو گئی ہے. اب چلو, جو کچن نہیں جائے گی اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, جو جھاڑو نہیں لگائے گی اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, جو ایکٹیو نہیں رکھے گی بدن کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. یہ سسٹم کے خلاف ہے یہ کہ ہم آرام سے رہیں, سوئیں, کھائیں, پیئیں, اور جب سے آرام سے کھانا پینا رونا سونا ہو گیا اس کے بعد سے خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی. یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا ہے ایکٹیویٹیز کی جگہ, یہ دنیا ہے ایکشن کی جگہ, یہ دنیا ہے کام کی جگہ, یہ دنیا ہے جدوجہد کی جگہ, یہ دنیا ہے اسٹرگل کی جگہ. محنت کرو, جدوجہد کرو, اس بدن کو گلا دے, اس بدن سے کام لے لے, جہاد کر, اس بدن سے پسینہ بہا. اور جب محنت کر کے روزی روٹی حاصل نہیں کرے گا, پیسہ حرام کما کے ڈھیر جمع کر لیا تو 50 کروڑ کی کار چھوڑ کر 5 کلومیٹر دور پیدل چلنا پڑ رہا. ارے کیوں چل رہا ہے, ڈاکٹر بولا مر جائے گا اگر کار چھوڑ کے 5 کلومیٹر ڈیلی چلنا پڑے گا, ورنہ مر جائے گا, چکر آئے گا, شوگر بڑھے گا, بی پی بڑھے گی, ہارٹ بڑھے گا. اب یہ 50 کروڑ کی کار چھوڑ کے صبح سویرے واک کر رہا ہے, پیدل چل, جو کام غریب کرتا تھا. پیدل چلنا غریبوں کا کام, ننگے پاؤں چلنا غریبوں کا کام, مڑوا کی روٹی کھانا غریبوں کا کام. اب بمبئی کا ارب پتی وہ بریانی کھائے گا تو مر جائے گا, وہی راگی کی روٹی کھا رہا ہے. وہ بہار کے دیہاتوں میں جس کو کالا دانا وہ مڑوا بولتے ہیں, وہ مڑوا کی روٹی بمبئی کا ارب پتی کھا رہا ہے. بریانی کھائے گا تو پیٹ پھٹ جائے گا, اب وہ راگی کی روٹی کھا رہا ہے. مکئی کی روٹی کوئی ہمارا غریب پہلے کھاتا تھا بہار میں, اور بمبئی کا ارب پتی آج اس کو کھا رہا ہے. اور ہوٹلوں میں 1,000 روپے دے کے وہی مکئی کی روٹی مل رہی ہے. اب روٹی مل رہی ہے, پہلے غریبوں کا کھانا تھا. پہلے غریب پیدل چلے تو غریب ہے, اور 4 لاکھ کے بلیٹ پہ چلے تو مالدار ہے. ابھی بلیٹ رکھ کر کے پیدل دوڑ رہا ہے, ہانپ رہا ہے, صبح سویرے ہانپ رہا ہے, پسینہ بہا. کیا ڈاکٹر بولا ہے کہ ہانپے گا نہیں, پسینہ نہیں بہائے گا تو مر جائے گا, اور جو مرے گا 20 سال کے بعد وہ کل ہی مر جائے گا. اسی لیے اب بیچارہ دوڑ رہا ہے, بڈھا بھی دوڑ رہا ہے, عورت بھی دوڑ رہی ہے, جوان بھی دوڑ رہا ہے, مرد بھی دوڑ رہے ہیں. وہ سب غیر مسلموں کے دوڑ رہے ہیں, مسلمانوں کا کم جا رہے ہیں, چونکہ ان کو صحت چاہیے. سونے کا مکان ہے بیکار ہے اگر صحت نہیں ہے, اربوں پیسہ ہے, صحت نہیں, سب بیکار. اب صحت مند رہنے کے لیے رام دیو کے فارمولے پہ وہ عمل کر رہے ہیں. اب صبح دوڑنا ہے, جانا ہے, آنا ہے. مسلمان سویا ہوا رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ چلانا ہے, یوٹیوب چلانا ہے, فلمیں دیکھنا ہے. جس وقت رحمت کا فرشتہ آیا صبح سویرے, یہ مردار کی طرح سو گیا جوتا پہنے. اب یہ اٹھے گا 10 بجے دن میں. جو کام کافروں کا تھا وہ کام اس نے لے لیا, جو کام کتوں کا تھا وہ کام ہم نے لے لیا. کتا رات بھر ہلڑ بازی کرتا ہے, اور جب فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے کتا رات پہ سو جاتا ہے, بیچ سڑک پہ سو جاتا ہے. وہ مرغ ہے جو رات بھر خاموش رہتا ہے, اور شہری کے ٹائم میں فرشتہ جب آتا ہے زمین پہ اس وقت مرغ بانگ دینے لگتا ہے. مرغ کا بانگ اللہ کی تسبیح ہے. بزرگوں نے بولا اپنا کام دیکھ لے, تو تیرا کام مرغ سے ملتا ہے یا تیرا کام کتوں سے ملتا ہے. اگر رات بھر موبائل چلایا اور صبح مردار بن کے سو گیا تو تیرا کام کتوں سے میل کھاتا ہے. اگر عشاء کے بعد سو گیا اور فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھا تو تیرا کام فرشتوں سے میل کھاتا ہے, تیرا کام مرغ سے میل کھاتا ہے. دیکھ لے کہ تو کس طرح جیتا ہے. جس کافر کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے, وہ ہیلدی رہنے کے لیے ایکسرسائز کر رہا ہے. قربان جا اپنے مذہب پر کہ 5 وقت کی نمازوں کا جو ٹائمنگ ہے اتنا شاندار ٹائمنگ ہے. صبح 8 گھنٹے سونے کے بعد فجر میں اٹھنا ہے. صبح سویرے ٹھنڈا پانی جب آنکھ میں جائے گا موتیابین کے آپریشن کی نوبت کم آئے گی. صبح سویرے اٹھ کے جو مسجد جائے گا جنتی ہوا بدن میں لگے گی. وہ کہتے ہیں آج ڈاکٹر صبح کی ہوا ایک طرف, کروڑوں روپے کی دوا ایک طرف. جو صبح کی ہوا ہوتی ہے وہ سورگی وایو, وہ جنتی ہوا ہے. یہ نماز فجر ہمیں جنتی ہوا دیتی ہے. یہ نماز فجر ہمیں صبح سویرے وضو کر کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. یہ نماز فجر ہمیں دن بھر چست اور درست رکھتی ہے. یہ نماز فجر رات بھر 8 گھنٹے سونے کی وجہ سے جو بدن میں تھوڑی سستی آتی ہے اس کو چستی میں تبدیل کر دیتی ہے. پھر فجر سے لے کے ظہر تک 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. 8 گھنٹے کام کرنے کا ٹائم. دکان میں جاؤ, آفس میں جاؤ, اسکول میں جاؤ, فیکٹری میں جاؤ, کھیت میں پھیل جاؤ. یہ 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں. ایک لمبا پیریڈ ہے, 8 گھنٹے ہی کمانے کے لیے کافی ہے. اب ظہر کی نماز پر بدن کو ایندھن چاہیے, کھٹ کے تھک گیا ہے, اب کھانا کھا لے, وہ اللہ کو سجدہ کر
ले। जिस रब ने ताकत दी, जिस रब ने सूरज चमकाया, जिस रब ने काम के लिए जमीन दे दी, जिस रब ने तुम्हें कारोबार दिया, उस रब ने जो ताकत दी है उस रब को सजदा कर ले। उसके बाद बदन में फ्यूल डालना, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले कैलुला, उसके बाद 2 घंटे फिर काम में निकल जा, फिर असर के टाइम में आ 4 रकात नमाज अदा कर ले, फिर मगरिब के टाइम में सूरज डूबने के बाद सजदा कर ले, ईशा पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह करते सो जा, फिर जब सुबह उठेगा तो रब का नाम लेते हुए उठना, नाम फजर पढ़ना और अपने कारोबार में लग जाना। ये 5 नमाजों की टाइमिंग इतनी जबरदस्त है जो हमें रूहानियत देने, एनर्जी देने, हमें अंदर से मजबूत करने के लिए नमाज सक्षम है। मैं कहता हूं रामदेव की बोली एक तरफ, दिल्ली के योगा मास्टर की बोली एक तरफ, अगर मैं वह बात बोलूं जो आप सुनना चाहते हैं, अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे मौलाना है, ये मौलाना है, मजहब की तारीफ कर रहा है, ये अपने नमाज की खूबी बयान कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का भाजपा का कैडर लीडर, वो भाजपा का कैडर लीडर, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक आडवाणी और एक मुरली मनोहर जोशी। मनोहर जोशी पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी डिग्री होल्डर, डॉक्टर, उसने भाषण देते हुए कानपुर में कहा था स्वस्थ रहना है तो योगा करना होगा, स्वस्थ रहना है प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक तो योगा करना होगा, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा, हॉस्पिटल और डॉक्टरों का मुल्क हो जाएगा। हर घर में डॉक्टर, हर घर में हॉस्पिटल, हर आदमी बीमार तो हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क, हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क, हिंदुस्तान डॉक्टरों और हॉस्पिटल का मुल्क हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुस्त और दुरुस्त रहिए, योगा कीजिए, प्रधानमंत्री योगा करे, टीचर योगा करे, सब योगा करे। आगे का चूल्हा चौका देने वाला वह बोलता है रामदेव ने जो तरीका दिया है, ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे हाथ नीचे कीजिए, यहां कंसंट्रेशन कीजिए, आंख को देखिए, ये सारा मेथड एक तरफ। मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, हिंदू गैर मुस्लिम। मैंने कानपुर में दूसरे ही दिन अखबार में वो रिपोर्ट पढ़ी, मैं के मुरली मनोहर जोशी बोला योगा के शिविर में कि योगा का जितना तरीका है वह सब एक तरफ, मगर जब मैं नमाज के सिस्टम पे गौर करता हूं कि खड़ा होना है, रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, फिर बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, खड़ा होना हो तो आगे सजदे की जगह देखना है, रुकू में जाओ पांव पे ध्यान लगाना है, सजदे में जाओ नाक पे कंसंट्रेशन करना है, सलाम फेरो तो कांधे पे गौर से देखना है। वो कहते हैं खड़ा होना, हाथ यहां बांधना, अचानक फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ के दूसरा सजदा करना। ये सारा सिस्टम जब मैंने देखा, कौन मौलाना मौलवी नहीं, मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, वो कहता है योगा का जितना तरीका है एक तरफ, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और मुस्तफा से बढ़कर कोई तबीब और डॉक्टर नहीं, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और नमाज देने वाले मुस्तफा से बढ़कर कोई योगा मास्टर नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। मत को 5 किलोमीटर टहल, रात में 50 रकात नमाज नफल जो हमारे बुजुर्गों का तरीका है। कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना 3000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे और 100 बार नमाज नफल रात में पढ़ते थे। रोजाना 50 रकात नमाज नफल हर शुगर वाला मरीज पढ़े, उसके बाद वह टेस्ट करवाए, देख ले कि उनका शुगर नॉर्मल अगर नहीं हो वो मेरा दामन थाम ले। 50 रकात पढ़ने में हार्ट की सारी रगें फ्री हो जाएंगी, 50 रकात उठने बैठने पढ़ने में शुगर नॉर्मल हो जाएगा, 50 रकात नमाज नफल पढ़ने में ब्लड प्रेशर हाई हो तो वो नॉर्मल हो जाएगा। मगर कोई नहीं करेगा, करोड़ों में कोई नहीं करेगा। उसको दवाई पे विश्वास है, उसको डॉक्टर के मशवरे पे विश्वास है। यहां जिम जाने वाला को अटैक आ रहा है तो फिटनेस रहता है, वह मर रहा है, तो तुम्हारी क्या हैसियत है वहां सेहत पे ध्यान देने वाला। इसलिए विश्वास अल्लाह ताला पे कर ले। मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है, रोजी वही देता है। जब रोजी वही देता है तो रोजी हासिल करने के लिए झूठ मत बोल, रोजी हासिल करने के लिए शराब मत बेच, रोजी हासिल करने के लिए गलत काम मत कर, रोजी हासिल करने के लिए नमाज मत छोड़, रोजी हासिल करने के लिए अदना दर्जे का आदमी मत बन जा। नमाज के साथ रोजी हासिल कर, ज़कात के साथ रोजी हासिल कर, जिक्र इलाही के साथ रोजी हासिल कर, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। लेकिन अगर तुमने नेकी के साथ ढूंढा तो फिर यही रोजी की तलाश तेरे लिए इबादत बन जाएगी। महव तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहां, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम जिंदगी के हर पार्ट पे जोर देता है और ध्यान देता है। हमारा बच्चा रविशंकर की तकरीरें सुन रहा है, हमारा बच्चा मुरारी बापू की तकरीर सुन रहा है,
ہمارا بچہ رام دیو کا پروگرام دیکھ رہا ہے. کیوں؟ ہمارے جلسے میں باتیں صرف نفرتوں کی ہوتی ہیں, ہمارے جلسے میں بات صرف لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے, ہمارے جلسے میں بات مقصد حیات پہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمارے انجینئر ڈاکٹر بچے وہ رام دیو کو پڑھ رہے ہیں, ہم روی شنکر کو پڑھ رہے ہیں. زندگی گزارنے کا فارمولا جو ہمارے پیغمبر نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہے. اور جہاں بھی اچھائیاں ہیں, چاہے وہ اچھائی مراری باپو کی زبان سے نکلے یا روی شنکر کی زبان سے نکلے یا رام دیو کی زبان سے نکلے, زبان کسی کی بھی ہو, اگر بات اچھی ہے تو وہ بات مصطفیٰ جانے رحمت کی زبان سے نکلی ہوئی ہے. سرکار دو جہاں سے لی ہوئی بات ہے. فرق اتنا ہے کہ مطالعہ کیا جائے, شرط اتنی ہے کہ ان باتوں کو پبلک کے سامنے رکھا جائے. جب ہم مسلمان ہیں, سنی سہور عقیدہ ہے, تو ہمارے جینے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. ہماری ماں بہن کو باہر میں گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہماری ماں بہن سڑکوں پہ ٹہلنے کی کوئی ضرورت نہیں. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں, قاعدے سے پڑھیں, جس طرح پڑھنے کا حق ہے وہ پڑھیں. صرف کوے کی طرح چونچ مار کے نہ مرد پڑھیں نہ عورتیں پڑھیں. گیا گھبراتا اب مسجد میں گیا, 2 رکعت چونچ مارا نکل گیا. نماز ہے شانتی کی چیز, آرام سے پڑھیں, وقار کے ساتھ قیام کریں, رکوع تھوڑا لمبا کریں, سجدہ لمبا کریں. وہ تو امریکہ کی غیر مسلم ڈاکٹر نے کتنی اچھی بات کہہ دی. مسلمان عورتوں کو فیئر اینڈ لولی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سجنے سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے مذہب نے وضو جیسا شاندار سسٹم ایسا دیا ہے اور نماز جیسا سسٹم کہ ہر دن 5 نماز پڑھنی ہے. نماز سے پہلے وضو کرنا ہے, وضو میں فیس واش ہوتا ہے. یہی فیس واش بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے. یہاں دیا پھر پانی سے دھویا, یہاں دیا پھر پانی سے دھویا. وہ کہتے ہیں کہ 5 ٹائم کا یہ وضو, جس میں فیس واش, ہینڈ واش اور جس میں لیگ واش, یہ سب ہے. یہ وضو شاندار طریقہ ہے چہرے کو صاف رکھنے کا. اور وہ کہتی ہیں نماز میں جو سجدہ ہے, چونکہ یہ ہارٹ بلڈ کو ان پٹ بھی کرتا ہے, یہ ہارٹ بلڈ کو آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے, لیتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے. تو ہارٹ کے نیچے والے پارٹس کھڑے رہنے کی حالت میں آسانی سے بلڈ سرکولیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہارٹ کے اوپر میں جو پارٹس ہے, جیسے دماغ کی ہزاروں رگیں ہیں, چہرے کی ہزاروں رگیں ہیں, یہ ان رگوں پہ فل مقدار میں بلڈ نہیں پہنچے گا تو چہرے پہ دانے نکلیں گے. جس طرح آج دانے نکل رہے ہیں, ہر خطرناک بیماریاں چہرے پہ اسکن ڈیزیز کی صورت میں ہو رہے ہیں, اور دماغ کی رگوں میں بلڈ نہیں پہنچنے کی وجہ سے برین ہیمریج ہو رہا ہے. خون کے جمنے کی وجہ سے آدمی اچانک برین ہیمریج ہوا, مر گیا. یہ خطرناک بیماری آ رہی ہے. تو دماغ کی ساری رگوں میں بلڈ پہنچنا ہے. ایک رگ چھوٹی سی دب گئی تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. بولنا کچھ ہے تو اب بولتا کچھ ہے, کرنا کچھ ہے تو اب کرتا کچھ ہے, اب نیند ہی نہیں آ رہی. سارا کنیکشن ہے, سب کو اپنی جگہ فٹ رہنا, بلڈ سب میں فل مقدار میں پہنچنا ہے. جہاں ایک رگ سوکھ گئی تو سمجھ لیں کہ بندے کا سارا کام تمام ہو گیا, اب وہ پاگل ہو جاتا ہے. اسے 10-10 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے امریکہ جانا پڑتا ہے فل مقدار میں بلڈ پہنچے. اس کے لیے کیا سسٹم ہے؟ یہاں تو بیٹھتا بھی, پاخانہ بھی آدمی بیٹھ کے کرنے لگا, یہاں سارا کام چل چل کے کرنے لگا, کھانا بھی آدمی چل چل کے کرنے لگا. یہ دماغ کی رگوں میں پانی کیسے پہنچے گا؟ کہتے ہیں امریکہ کا ڈاکٹر کہ ایک آدمی 50 منزلہ مکان میں رہتا ہے, اوپر میں پانی کا ٹینک رکھا ہوا ہے, اوپر سے نیچے پانی آرام سے ٹینکی سے گر جائے گا بغیر پریشر کے, لیکن نیچے سے پانی اوپر پہنچانے کے لیے پریشر بنانا پڑے گا فل مقدار میں, تب یہ پانی اوپر جائے گا. اسی طرح یہ ہارٹ بلڈ لیتا اور چھوڑتا ہے, تو ہارٹ کے نیچے جتنے پارٹس ہیں آسانی سے بلڈ چلا جائے گا اٹھ کے چلنے پھرنے میں. لیکن یہاں سے جو اوپر کے پارٹس ہیں وہاں بلڈ پہنچانے کے لیے ہارٹ کو پمپ کرنا پڑتا ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, پریشر بنانا پڑتا ہے, تب دماغ اور چہرے کی ساری جگہوں میں بلڈ پہنچتا ہے. لیکن پریشر بناتے بناتے ہارٹ جب بیمار ہوتا ہے تو آپ فل مقدار میں بلڈ نہیں پہنچے گا. پھر کیا ہوگا؟ چہرے پہ دانے نکلیں گے, سروں میں رگیں سوکھیں گی تو آدمی پاگل ہو جائے گا. اور ابھی اخیر زمانے میں پاگل کی بیماری کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, سارے پاگل خانے بڑھ رہے ہیں. چاہے آگرہ کے اور رانچی کے پاگلوں سے پاگل خانے بھرتے چلے جا رہے ہیں. آئے دن سماج میں لوگ پاگل ہو رہے ہیں, سوچ کر کسی کا بلڈ پریشر لو ہوا پاگل ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی ہوا پاگل ہو گیا, صرف مکان دکان گاڑی نوکری نہیں ملنے کی وجہ سے ٹینشن میں آ گیا پاگل ہو گیا. اب چلو جو زندگی کا مزہ تھا اب سب پاگل خانے میں آ جائے گا. پاگلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ بندہ کو کبھی کھڑا بھی رہنا ہے, کبھی اس کو لیٹ بھی جانا ہے, کبھی ایسا سسٹم ہو کہ ہارٹ اوپر رہے اور برین اور فیس نیچے رہے تاکہ فل مقدار میں بلڈ دماغ
की सारी रगों में पहुंच जाए और चेहरे की सारी रगों में पहुंच जाए, वो सिस्टम कौन सा है सिवाय नमाज के? नमाज जब बंदा पढ़ता है तो हालत रुकू में हार्ट के नीचे वाले पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है, हालत क़याम में, और जब सजदे में बंदा जाता है तो सर और चेहरा नीचे होता है और ये हार्ट ऊपर होता है। अगर दिन में 5 बार सजदा करे, 5 नमाजें पढ़े और हर वक्त में कई सजदा हो तो हर बार दिमाग की रगों में, चेहरे की रगों में नॉर्मल से हटकर फुल मिकदार में ब्लड पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो कुदरत के इस नियम का पालन करने का नतीजा यह निकलेगा, बंदा ब्रेन हेमरेज से बचेगा, स्किन डिजीज से बचेगा, सारा निजाम बदन का चुस्त और दुरुस्त रहेगा। इसलिए अमेरिका के डॉक्टर कहता है इट इज माई डिजायर टू इस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में नमाज नाफिज कर दो ताकि नमाज की बदौलत मेरा भाई चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहा करे। वो निजाम जो मुस्तफा जान रहमत